سب ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. شاعر نے بہت پیارا کلام کہا ہے کہ فتنے کے زمانے کے اندر ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے, پیارے آقا کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. تو اس کے اوپر شاعر نے ابھارا ہے کہ اگر ہم پیارے نبی کے طریقے پر چلیں گے تو ہماری زندگی کامیاب بن جائے گی. شاعر کہتا ہے نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون, آزما کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون, آزما کر تو دیکھو ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت, ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت, چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو, سجا کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون, آزما کر تو دیکھو. زیارت بھی ہوگی, شفاعت بھی ہوگی, زیارت بھی ہوگی, شفاعت بھی ہوگی, درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو, درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون, آزما کر تو دیکھو ملے گا سکون قلب و جاں کو تمہارے, ملے گا سکون قلب و جاں کو تمہارے, ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو, ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون, آزما کر تو دیکھو. روزہ اقدس میں آقا ہے زندہ, روزہ اقدس میں آقا ہے زندہ, ذرا دل کے پردے ہٹا کر تو دیکھو, ذرا دل کے پردے ہٹا کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون, آزما کر تو دیکھو ملے گا سکون, آزما کر تو دیکھو. مولانا سے درخواست ہے کہ یہی نعت ایک مرتبہ واپس پڑھے, قاری صاحب آ جائے وہاں تک. دوسری نعت پڑھ لیتا ہوں. میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ
والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا وہ حبیب ہے خدا کے، وہ محب ہے کبریا کے، کسی طور ان سے بالا، کسی طور ان سے بالا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا وہ جو بوریا نشی تھا، جسے فخر فقر پر تھا، وہ جو بوریا نشی تھا، جسے فخر فقر پر تھا، کہیں ایسا شان والا، کہیں ایسا شان والا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا میں ہوں غلام جن کا، وہی بحر و بر کے والی، دو جہاں میں ایسا آقا، دو جہاں میں ایسا آقا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الأول أن يحب الله ورسوله أحب مما سواهما، وأن لا يحب أحدا إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
میرے محترم علماء کرام بزرگان دین تھوڑا اور آگے آ جائے ماشاءاللہ، اور قریب قریب مل کر بیٹھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین بولتے جائے، آمین بولتے جائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور پورا مجمع ساتھ میں آمین کہہ دے. جیسے اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. جب میں والوڑ کا آنا ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ تو ہو ہی جاتا ہے والوڑ میں آنا. جب والوڑ میں آنا ہوتا ہے تو مجھے میرے دوست یاد آتے. ابھی میں نے پوچھا مولانا خالد حویلی والے کے بارے میں، اس لیے کہ ہم ساتھ میں پڑھے ہیں، ایک ہی کلاس میں پڑھے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہے ہیں، ایک لمبا زمانہ ہم نے ساتھ میں گزارا. پتا چلا کہ ہمارے دوست مولانا خالد صاحب حج میں گئے ہیں. سب آمین کہو. اللہ سارے حاجیوں کو حج مبرور عطا فرمائے، سب کو سعی مشکور عطا فرمائے، اللہ سب کو ذنب مغفور عطا فرمائے. اور آمین بولو. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ آپ سب یہاں جمع ہے، بہت اچھا ہے. والوڑ میں اچھا ماحول ہے اور بہت سارے مہمانان بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بس ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، وہ کرسی سمجھ میں نہیں آئی. اتنی بڑی کرسی ہے. ہاں ہارون، کتنی بڑی کرسی ہے بھائی. چھوٹی موٹی کرسی ہوئے تو نہ ادھر میں سیٹ ہوتا، ادھر نہ ادھر سیٹ ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بس ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے رہنے دو. اب جو ہو گیا ہو گیا، چلے دو. پہلے سے معلوم ہوتا تو دوست کو یا بچے کو ساتھ میں لایا ہوتا. خیر سب لوگ میرے پیارو، ہاں ہم بات سنیں گے انشاءاللہ. نہیں سنیں گے، عمل بھی کریں گے. بولو کریں گے عمل انشاءاللہ. سننا تو بہت سنا بھائی، بڑے بڑے لوگوں کا بیان سنا. ہاں دعوت و تبلیغ کے ساتھی آئے تب ہم نے بیانات سنے. ہاں کہیں سے کوئی عالم آیا تو ہم نے بیان سننے میں کوئی کمی نہیں ہے. آج ہمارے موبائل پہ یوٹیوب پہ ہے بہت سارے بیان ہم سنتے. میں سننے کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے دو کام ہوتے ہیں. بولو ہمارے کتنے کام ہوتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی بھائی، بولو نا. ہمارے کتنے کام؟ دو کام. ایک سننا اور عمل کرنا. ساتھ میں بولو سننا. اللہ بھی دو انعام دیتا ہے. بولو اللہ بھی دو انعام دیتا ہے. پہلا انعام اللہ دیتا ہے، جا ہدایت دے دی. بولو کیا دے دی؟ ہدایت دے دی. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دیا. بولو موت کے وقت کلمہ نصیب. اور دوسرا انعام اللہ کہتا جب موت کے وقت کلمہ دے دیا پہلا انعام، تو دوسرا انعام جا بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ ہو گیا. تو کام دو کرنے، انعام بھی دو لینا ہے. کام چھوٹے چھوٹے، انعام بہت بڑے بڑے. کام دو ہی کرنا، جس میں پہلا کام تو بہت آسان ہے، سننا. بولو پہلا کام. اب بیٹھے مائک ہے تو کان میں آواز تو آنے والی ہے، سننا. دوسرا کام بولو نا بھائی، بولو دوسرا کام عمل کرنا. ہم سنیں گے، عمل کریں گے. اللہ دو انعام دے گا. اللہ پہلا انعام ہدایت. بولو پہلا انعام ہدایت. اور ہدایت کا مطلب ہے موت کے وقت کلمہ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موت کے وقت کلمہ. اور دوسرا انعام بغیر حساب کتاب کے جنت. تو چلو کس کو یہ دو انعام چاہیے تو دو کام کریں گے تو دو انعام ملیں گے. سنیں گے اور عمل کریں گے. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی، اللہ قبول فرمائے. بھائی سنیں گے، میں نے ساتھ میں بولو نا انشاءاللہ. عمل کریں گے، میں نے بولو نا عمل کریں گے. قرآن میں اللہ نے کہا دو کام تیرے کو کرنا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. پارہ نمبر 23. بولو پارہ نمبر. ہاں اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. دو کام. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. اللہ فرماتا میرا پیارا بندہ آج اللہ رسول کی باتیں سنے گا، بولو انشاءاللہ، اور پھر اس پر عمل کرے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ فرماتا الذین ھداھم اللہ. اللہ فرماتا میرا بندہ تو سنے گا اور عمل کرے گا. اللہ فرماتا میں آسمانوں پر ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا میں آسمانوں پر ہدایت کا فیصلہ کروں گا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے
وقت کلمہ نصیب کرے گا. بولو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. پہلا انعام اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. اور جس کو کلمہ مل گیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرا, بولو انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی یہ دے رہے, آمین بولو آمین آمین. ہمارے نبی نے فرمایا جو اس حال میں مرا کہ مرتا گیا دل کی دھڑکن لا الہ الا اللہ, مرتا گیا سانس بند ہوتی گئی, آواز بند ہوتی گئی, مگر زبان پر آ گیا لا الہ الا اللہ, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا گیا. تو ہم دو کام کریں گے, سننا اور عمل کرنا. اللہ دو انعام دے گا, موت کے وقت کلمہ بھی دے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی جائے گا. اب تو بات پکی ہو گئی نا انشاءاللہ, تو چلو بات شروع کریں نا انشاءاللہ. سنیں گے, آواز سے بولیں سنیں گے اور پھر عمل کریں گے. تو میں دو تین باتیں آپ کے سامنے کروں. کھانا کھایا سب نے؟ میں بھوکا ہوں. میرے کو سیدھے بٹھا دیا. کون ہو؟ اسلم بھائی. کیا نام ہے؟ سلیم بھائی. اسلم بھائی میرے کو کہتا ہے مجمع جم گیا, بھوک لگی بھائی. والوڑ والے کو دیکھوں کہ تیرے کو دیکھوں؟ میرے کو تو روز والوڑ والوں کے ساتھ رہنا ہے. تو آج آیا اور گیا, چل سیدھا بیان میں آ جا. ایک کپ چائے پیا, یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا. میں بھوکا ہوں, کھانا باقی ہے میرا. آپ کو رحم نہیں آتا بھائی؟ ہاں بول نہ بول. میں نے یہ پوچھا رحم نہیں آتا, میں یہ تھوڑی بولا نکاح قبول کرتا. ایسا سناٹے میں کائے کو بیٹھا بھائی؟ بھائی کھانا نہیں کھایا تو نہیں کھایا ہے, ابھی کھانا باقی ہے بھائی. آپ سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, میں بھوکا ہوں. اب بتاؤ میرے کو کتنی دیر بات کرنا ہے؟ کون بولا 2 گھنٹہ؟ حاجی صاحب بھوک لگی نا حاجی صاحب. 2 گھنٹہ چلے گا آپ کو؟ آپ کو چلے گا نا؟ ارے ہاں تو بولو نا, چلے گا نا؟ اے والوڑ والو تمہاری بیٹری چارج کرتے کرتے میں فلیٹ ہو جاؤں گا بھائی. ایسا سب دھیرے دھیرے بولیں گے کیسا چلے گا؟ بہت پیاری پیاری بات لے کر آیا ہوں. ارے جھوم کے بولو نا لا الہ, نہیں بلند آواز سے لا الہ. ارے پورا مجمع بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ابھی یہ تو بس یہ ذی الحجہ مہینہ ختم ہونے کی تیاری, محرم آنے کی تیاری, لیکن ہم نے ذی الحجہ مہینے کو دیکھا تو یہاں بھی قربانی, وہاں بھی قربانی, محرم میں بھی قربانی, یہاں بھی قربانی. یہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لٹایا. وہ الگ بات ہے کہ جنت کا دمبا آ گیا, مگر قربانی تو تھی نا. ارے قربانی تھی, ذی الحجہ بھی قربانی. اور آنے والا محرم مہینہ ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بہت عجب انداز میں شہید ہو گئے. ارے ادھر بھی قربانی, ادھر بھی قربانی. والوڑ والو 2 قربانیوں کے بیچ میں بیٹھے, میں بھی ایک قربانی مانگنے آیا ہوں. دو گے میرے کو؟ ارے ہاں تو بولو, دو گے کہ نہیں دو گے؟ ارے محرم میں بھی قربانی ہے, ذی الحجہ میں بھی قربانی ہے. ہم نے گزرا مہینہ دیکھا تو قربانی, آنے والا مہینہ دیکھا تو قربانی. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, ہم بھی دیں گے. دو گے نا؟ میں جو مانگوں گا دو گے؟ نہیں ٹینشن مت لو, پیسہ نہیں مانگوں گا. اللہ آپ کے جان مال میں برکت دے وے بھائی. پیسہ نہیں مانگ, ایک قربانی اخیر میں مانگوں گا. اور میرے کو یقین ہے والوڑ والو دو گے, آپ دو گے انشاءاللہ. اس کے والوڑ پہلی مرتبہ تھوڑی آیا, میں تو اپنے پڑھنے کے زمانے میں بھی والوڑ آیا ہوں. جس وقت میں پڑھتا تھا اس زمانے میں بھی والوڑ آیا, جب میرے کو بیان ویان تقریر وقریر کچھ نہیں آتا, کوئی جانتا پہچانتا نہیں. لیکن ہمارے مولانا خالد کے گھر پہ کھانے پینے آتا تھا. تو والوڑ سے تو بہت پرانا تعلق ہے. ایسا لگتا کہ ہم فیملی ممبر ہے. تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے میں کچھ بولوں گا تو؟ ارے ہاں یا نہیں؟ تو شروع کروں نا بھائی. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا, بولو نا ساتھ میں بولو. کرنے دھرنے والا کون؟ اپن قربانی پہ بات کرے. ہاں ہم قربانی پہ بات کرے, حضرت ابراہیم پہ بات کرے, حضرت اسماعیل پہ بات کرے, حضرت حاجرہ پہ بات کرے, یا ہمارے بھائی حج میں گئے ان پہ بات کرے, کس پہ بات کرے, تو سب باتیں بعد میں کریں گے. پہلے تو ہم یہی کام کریں گے. بولو کیا؟ لا الہ, نہیں بولو نا لا الہ الا اللہ. سب تیار ہے نا بھائی؟ تیار انشاءاللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی. کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بلند آواز سے بولو نا اللہ ہی. بولو اللہ ہی. پیدا کرنے والا کون؟
آپ سب ساتھ میں کہہ دیں، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو، کوئی خاموش نہیں رہے گا، پورا مجمع ساتھ میں جھوم کے بولو، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں یہاں بٹھانے والا کون؟ بلند آواز سے، ہمیں یہاں اللہ کے گھر میں ہمیں لانے والا کون؟ اللہ ہی۔ مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہم کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہم کو ہدایت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے زمین کو پانی پر بچھانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ امیر بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم کو زندہ کیا کون؟ پھر مر جائیں گے، کون موت دے گا؟ اللہ۔ پھر واپس زندہ ہوگے، کون کرے گا؟ اللہ۔ دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلے گا کون؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا، بہت اچھا لگے گا اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو، پارہ نمبر 3۔ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا رات کو دن میں، دن کو رات میں، بولو نا بدلنے والا کون ہے؟ زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ میں آج کل ایک بات سنا رہا ہوں، بہت جگہ پہ سنا ہے، آپ کو بھی سنا رہا ہوں، معلوم نہیں آپ کو یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ نہیں معلوم ہوگا۔ حضرت ابراہیم کا نام سنا ہے؟ ایسے بھی سوال پوچھنے پڑتے ہیں۔ ارے حضرت ابراہیم کا نام سنا ہے نا؟ سیدنا حضرت ابراہیم۔ ایک مرتبہ ایسا جا رہے حضرت ابراہیم جا رہے تو قبرستان کے پاس سے گئے۔ ہم بھی کبھی کبھی والوڑ میں چلتے ہوں گے تو قبرستان دکھتا کہ نہیں دکھتا، تو ہم کو تو کچھ خیال ہی نہیں آتا نا، اپن تو ایسا قبرستان کے پاس سے جاتے موبائل پہ بات کرتا ہوا جیسا یہ کمبخت کبھی آنے والا ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ ہم کو خیال تک نہیں آتا کہ میرا دادا، میرا باپ، میرا پردادا آ گیا، میرے کو بھی یہیں پہ آنا ہے۔ وہاں بھی موبائل پہ لمبی لمبی چھوڑتا ہے۔ بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں قبرستان کے پاس سے گزرتا، حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، جایا کرو، زوروا قبورکم فانھا تذکر الموت، کہا قبرستان جاؤ، کم سے کم اتنا تو یاد آئے گا آج اس کی باری ہے، کل میری بھی باری ہے۔ ہاں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے، بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں ایک قبرستان کے پاس سے، بولو کس کے پاس سے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبرستان کو دیکھا، بہت پرانی پرانی قبر کو دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ پرانی پرانی قبریں، یہ کب کے مر گئے، یہ دفن ہو گئے، ان کا نام ختم ہو گیا، یہ سڑ گئے، اندر سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، کہاں یہ بوسیدہ ہو گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کا خاندان ختم ہو گیا۔ اللہ قیامت میں واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ قیامت میں واپس کیسا زندہ کرے گا؟ دو آنکھ، دو کان، ناک، ہونٹ، دانت، گال، اے اللہ یہ سب کیسا واپس آئے گا؟ اللہ تو زمانہ ہو گیا، مر گئے، قبر میں چلے گئے، سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، بوسیدہ ہو گئے، ان کا نام بھی نہیں معلوم، ان کا خاندان بھی نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم کون سی زمین میں کب کیسے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ واپس قیامت میں کیسے زندہ کرے گا؟ بھائی سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ تم تو نبی ہو، مجھ پہ یقین؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یقین تو بہت ہے تجھ پر، تو سب کر سکتا اللہ، لیکن میرے کو بھی سمجھ میں تو آوے بھائی یقین تو ہے، بولو یقین تو 101% اللہ تیرے پر یقین ہے، تیرے سے بڑھ کر کوئی معبود ہے ہی نہیں، لیکن اللہ میرے کو تو بھی کچھ سمجھ میں آوے، بھائی میرے کو بھی سمجھ میں آوے۔ تو اللہ نے کیا کہا چلو ابراہیم کھڑے ہو نا، قبرستان کے پاس کھڑے ہو نا، کھڑے رہو، 4 پرندے کو بلاؤ۔ باقاعدہ اللہ نے پرندے کی تعداد بھی بتائی، کتنے پرندے بلانے کا؟ حضرت ابراہیم نے کہا ایسا بلاؤں گا تو کون پرندہ آئے گا؟ آئے گا بھائی میں بیٹھے بیٹھے بولوں 4 چڑیا آ جا، آئے گے؟ 4 مرغیاں نہیں آتی نا،
بولو نہ آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا 4 پرندے کو بلا. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ ایسا کیسا آئیں گے؟ اللہ نے کہا میرے نام سے بلا, میرے نام سے پکار, تو میرا نبی ہے, میرے نام سے پکار. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اللہ کے نام سے, ایک پرندہ آ جا, اڑتا اڑتا آ گیا, دوسرا آ جا, دوسرا بھی آ گیا, تیسرا ہے, چوتھا. کتنے پرندے آ گئے؟ 4 حضرت ابراہیم کے قدم پر, چاروں 4 حضرت ابراہیم کے پاؤں پر آ کے بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ آ گئے, تیرا نام لیا تو 4 کے 4. اللہ نے کہا سب پہ چھری چلاؤ, سب کو ذبح کر دو, 4 کو کیا کر دو. تو حضرت ابراہیم نے چھری لی, 1 کو, 2 کو, 3 کو اور ذبح کر دیا. کہا اللہ ذبح کر دیا. اللہ نے کہا سب کا گوشت نکالو, نکالو سب کا گوشت. اب پرندے میں کوئی بہت لمبا چوڑا گوشت تو آئے گا نہیں بھائی. ایک پرندے کا گوشت نکالا, بولو دوسرے کا نکالا, تیسرے کا نکالا, چوتھے کا نکالا. کہا اللہ یہ کام بھی ہو گیا. اللہ نے کہا سب کو ملا دو, 4 گوشت کو برابر ملا دو, مکس کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے کے گوشت کو ملا دیا. ایسا ملا دیا کہ پہلے والے کا کون سا, دوسرے والے کا کون سا, تیسرے والے کا کون سا, چوتھے والے کا کون سا, کچھ پتا نہ چلے. سب گوشت کو کیا کر دیا. پھر اللہ نے کہا ایک کام کرو, اب پھر 4 حصے بناؤ. کتنے حصے بناؤ؟ ابراہیم نے 4 حصے بنائے. کہا 4 پہاڑ ہے, 4 پہاڑ پہ رکھ دو. تھوڑا یہ پہاڑ پہ رکھو 1, تھوڑا وہ پہاڑ پہ بولو 2, تھوڑا یہ پہاڑ پہ بولو 3, تھوڑا وہ پہاڑ پہ بولو 4. رکھ دیا. سب گوشت ملا ہوا, مکس گوشت تھوڑا تھوڑا رکھ دیا. اللہ نے کہا اب بلاؤ, 4 پرندے کو بلاؤ. شروع میں بلایا تھا نا بھائی, شروع میں بلا. حضرت ابراہیم نے کہا اب کیسے بلاؤں, اب تو مر گئے. بولو اب تو مر گئے, اور مرنے کے بعد سب کا گوشت بھی کیسا ہو گیا ہے, ایک دوسرے میں مکس ہو گیا. اللہ کیسے بلاؤ. اللہ نے اتنے پیار سے کہا ابراہیم بلا تو صحیح, ابراہیم بلا تو صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پہلا پرندہ آ جا, دوسرا آ جا, تیسرا آ جا, چوتھا آ جا. ارے حضرت ابراہیم پوری بات کرے. ایک پہاڑ پہ سے پہلا آیا جو پہلے آیا تھا, دوسرا بھی آیا, تیسرا بھی آیا, چوتھا, اور جیسے پہلے 4 کے 4 پاؤں پر آئے تھے, 4 کے 4 حضرت ابراہیم کے پاؤں پر آ گئے. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ یہ اللہ یہ کیا ہو گیا, میں نے تو مار ڈالا تھا, یہ کیا ہو گیا. اللہ نے کہا ابراہیم تو نے تیری طاقت کا کام کیا, میں نے اپنی قدرت کا کام کر لیا. بولو آئے کہ نہیں 4 پرندے آ گئے کہ نہیں آ گئے. ارے بولو نہ آئے کہ نہیں آئے. اور اللہ نے کیا کہا معلوم, ابراہیم جیسے ان کو مارنے کے بعد پھر واپس لایا نا, قیامت تک آنے والے جتنے ہیں نا, اللہ کہتا سب کو مار ڈالوں گا, میرے کو بھی, آپ کو بھی. اللہ کہتا سب کو مار ڈالوں گا, سب کو قبر پہ پہنچا دوں گا, اور قیامت ہوگی نا پھر زندہ کروں گا, پھر حساب کتاب کروں گا. جنت والے کو جنت میں بھیجوں گا, جہنم والے کو جہنم میں بھیجوں گا. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئے؟ تو یہ 4 پرندے والی بات آپ نے سنی, نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ ارے بولو نا سمجھ میں آیا. پہلے سنی تھی کبھی یہ بات 4 پرندے والی؟ ارے بولو نا سنی تھی؟ نہیں, قرآن میں. بولو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, بولو نا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور آپ لوگ کہتے ہو ہم نے نہیں سنا. نہیں سنیں گے نا, اپنے کو قرآن سے کیا مطلب ہے, اپنا موبائل, اپنے کو قرآن سے. یہ قرآن میں 3 پارے میں سورہ بقرہ میں, ارے بولو کس میں سورہ, آج جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اب تو ترجمہ آپ کرو گے, واقعہ تو آپ کو معلوم ہو گیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزرے, سارے مردوں کو دیکھا, قبرستان کو دیکھا, ساری قبروں کو دیکھا, پرانی قبروں کو دیکھا. حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ یہ سب سڑ گئے, گل گئے, ہڈی ہو گئے, اللہ واپس کیسے زندہ ہوں گے. بولو اللہ واپس. اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن, اللہ نے کہا مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ ایسی بات نہیں, بھروسہ تو ہے. بولو بھروسہ تو, لیکن میرے کو تو سمجھ میں آوے نا. حضرت ابراہیم نے فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. چلو اللہ نے کہا کتنے پرندے پکڑنے کے. ارے اب تو آپ بولتے جو ترجمہ کرتے ہو کتنے, 4. پھر کیا کرنے کا, ذبح کرنے کا. پھر کیا کرنے کا, سب کے گوشت کو نکالنے کا. پھر سب کے گوشت کو ملانے کا. پھر کہاں پہ رکھنے کا, پہاڑ پر. پھر بلانے کا. جس اللہ نے پہلے بھیجا تھا وہی اللہ واپس بھیجے گا. قرآن کریم میں فرمایا, پڑھو بھائی سورہ بقرہ, جن کو یاد ہو پڑھو. اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل
منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں پرندوں کو واپس بھیجا. حضرت ابراہیم کے پکارنے میں دیر ہوئی مگر چاروں پرندوں کے آنے میں دیر نہیں ہوئی. اور جب حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں نے تو ذبح کر ڈالا, میں نے تو ان کا گوشت بھی نکال دیا, میں نے تو ان کا گوشت بھی ملا دیا, میں نے تو پہاڑ پہ رکھ دیا, اللہ واپس کیسے زندہ ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم تو بے شک میرا نبی مگر تو نے تیری طاقت کا کام کر لیا. اللہ کہتا میں نے میری قدرت کا کرشمہ بتا دیا. اور اللہ نے ہم کو بھی سبق سکھا دیا کہ جیسے ان کو زندہ کیا نا ہم کو بھی کرے گا اللہ. بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہیں آپ لوگ تو بہت گھبرائے بھائی. ہم لوگ اپنے کو قیامت میں زندہ ہونے کا ہے کہ نہیں ہونے کا ہے؟ یہ بھی سورہ بقرہ میں لکھا ہے پہلے پارے میں. پہلا پارا تو یاد ہوگا نا بھائی, بولو نا یاد ہوگا نا. پہلے پارے میں اللہ کہتا پھر زندہ کروں گا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ فرماتا کب تک تو آوارہ گردی کرے گا, کب تک میرا انکار کرتا رہے گا؟ اللہ کہتا پہلے تو کچھ نہیں تھا. بولو نا 20 25 40 سال پہلے ہم لوگ, 50 سال پہلے, 100 سال پہلے ہم لوگ کچھ نہیں تھے. زندہ کس نے کیا؟ اللہ نے. پھر واپس مارے گا کون؟ اللہ. پھر زندہ کون کرے گا؟ اللہ. پھر اللہ کہتا میرے پاس آئے گا ثم الیہ ترجعون. اللہ کہتا میرے پاس آئے گا, حساب کتاب ہوگا. جنت والے کو جنت میں بھیجوں گا, جہنم والے کو جہنم میں بھیجوں گا. مطلب ہے کہ ہمارا حساب کتاب تو ہونا ہی ہونا ہے اور قیامت میں زندہ واپس ہونا ہی ہونا ہے. ابھی اپنے یہاں والوڑ میں بکرے لائے تھے. ارے بھائی ہاں بولنے میں کیا جاتا ہے, میں تھوڑی بولوں گا میرے کو گوشت دینا. وہ تم سکھاؤ, ٹیریس پہ سکھاؤ, 3-4 مہینہ کھاؤ, کون نہ بولتا بھائی آپ کو؟ میرے کو گوشت نہیں چاہیے. لیکن لائے تھے, بکرے لائے تھے. بکرے 2 طرح کے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا جب بکرے لائے تو آپ نے دیکھا بکرے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ ایک سینگ والا ہوئے گا, اس کے بڑے بڑے سینگ ہوں گے. اور ایک بکرا آپ نے دیکھا ہوگا بھلے اونچا ہوگا مگر اس کا سینگ, اس کی بھی قربانی جائز ہے. ارے بولو بغیر سینگ والے بکرے کی بھی قربانی جائز ہے اور سینگ والے کی تو جائز ہے ہی. لیکن 2 طرح کے بکرے دیکھے. ارے ہاں بولو نا. اچھا میں نے 2 طرح بولا تو ان کا دماغ کہیں اور جا رہا ہے. ارے بھائی بکرے کتنی طرح کے آئے؟ 2 طرح کے. ایک سینگ والا آیا اور ایک یہ سینگ والا بکرا جو ہے نا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یوں آگے بڑھتا اور بغیر سینگ والے کو مارتا ہے. بولو بغیر سینگ والے کو. اللہ کہتا ہے قیامت میں اس سے بھی حساب لوں گا. ہاں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کہتا ہے قیامت میں اس سے بھی حساب لوں گا. کس سے؟ بکرے سے. حالانکہ بیچارے کو نہ کپڑے کی ضرورت ہے, نہ اس کو بولنا آتا ہے, نہ اس کو کوئی لکھنا آتا ہے, مونگا جانور ہے. لیکن سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا. اللہ کہتا میری قسم قیامت میں حساب لوں گا, اس کو سزا دوں گا کہ تو نے کیوں مارا تھا, اس کو سزا دوں گا. ہاں الگ بات ہے اس کے بعد میں اس کو مٹی بنا دوں گا. اللہ سارے جانوروں کا حساب لے کے سب کو کیا بنا دے گا؟ مٹی بنا. وہ الگ بات ہے کہ مٹی, لیکن حساب لوں گا. بولو حساب. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ جانوروں کا بھی حساب لے گا. یہاں تک کہ سینگ والے بکرے نے اگر بے سینگ والے بکرے کو مارا ہوگا, اللہ کہے گا آجا ادھر, آجا سینگ والا بکرا آجا, میں نے تجھے سینگ دیا تھا تاکہ تو کسی بے سینگ والے کو مارے. اللہ جیسا چاہے گا اس کو بھی عذاب دے گا, اس کا بھی حساب کتاب لے گا. وہ مونگا جانور ہے, جب اس کا حساب اللہ لے گا تو جو لوگ جیب میں بڑے بڑے موبائل لے کے گھومتے ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا. جو لوگ اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جو لوگوں کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جو لوگ فجر کی نمازوں کے جنازے اٹھاتے ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جو چگلی کرتے, غیبت کرتے, ہزاروں پہ تہمتیں لگاتے, کیا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ایک سینگ والا بکرا مجبور ہے, مونگا جانور ہے, لیکن اس کو حساب دینا ہے, قیامت میں اللہ اس سے حساب لے گا. تو جو اپنے موبائل میں وہ کام کرتا ہے جو رنڈی بازاروں میں بھی نہیں ہوتا, یا ہمارا جوان اپنے موبائل پہ وہ جوا کھیلتا ہے جو بڑے کلب میں نہیں کھیلا جاتا, یا ہمارا جوان موبائل پہ پورا
دن موبائل پہ، پورا دن ایک ہی دھندا بس یہ موبائل. کیا ہے کیا بھائی موبائل. کبھی کبھی کیا کرے کیا کرتا تھا اپنا فوٹو نکالتا. ارے تیرا تھوبڑا تو آئینے میں دیکھ. فوٹو نکالتا اپنا. بکروں کو بھی نہیں چھوڑا. یہاں بکرا خریدا کر کیا ابھی 50,000 کا خریدا. سینڈ کر. ایک آدمی میرے کو بولتا 2 لاکھ کے 4 خریدا. میں نے کہا غلط کیا. ہمارے نبی نے کہا تھا 2 لاکھ کے 4 خریدنا. ارے 1 لاکھ کے 4 خریدا ہوتا. 1 لاکھ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دیا ہوتا. یہ بکرا بھی ذبح ہوتا تو تیرے لیے دعا کرتا. وہ غریب کی دل سے دعا نکلتی, اللہ جنت کا دروازہ کھول دیتا. لیکن نہ, وہ چھوٹے چھوٹے لاوے تو اچھا نہیں لگے نظر. ایسے اونچے اونچے ہونے چاہیے نا. بولو غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں. اگر ایک سینگ والے بکرے کو قیامت میں حساب کتاب دینا ہے, بتاؤ تو ہم جو فجر کی نماز چھوڑتے اپنے کو نہیں دینا ہے. فجر کی نماز بہت سارے یہاں بیان میں آ گئے. آ جاؤ قاری مدنی بہت چلاتا ہے. چلو آ جاؤ بیان میں آ جاؤ. ارے بیان میں آ کے بیٹھے, اللہ قیامت میں ایک بار بھی نہیں پوچھے گا قاری مدنی کے بیان میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا. اللہ قیامت میں یہ ضرور پوچھے گا کہ نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. کتنے یہاں پر بیٹھے ہوں گے, کتنے بے شرم, اتنے بے شرم کہ ڈوب کے مرے. ایسے بے شرم میرے دوستو, فجر کی نماز نہیں, نبی کے صدقے میں کھانے کا. ہاں جو کھانا ملا نا محمد کا صدقہ. ارے بولو نا, جو کھانا ملا محمد کا صدقہ ہے. پانی کا جو گھوٹ اتر گیا, ارے بولو محمد کا صدقہ. کیا پہنا ہوں میں, کیا پہنا ہوں, کپڑا, یہ محمد کا صدقہ. یہ بیوی بچے گھر محمد کا صدقہ. جس محمد کے صدقے میں اللہ نے کپڑا دیا, جس محمد کے صدقے کھانا پینا, روٹی کپڑا مکان بیوی بچے ملے, اسی محمد کی فجر کی نماز کو چھوڑ کر سویا رہا, دھوکہ دیتا نا. سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا قیامت میں. ہاں, یہ جمعہ میں ہمارا امام بیچارہ پڑھتا بھی ہے. اب جمعہ کی کتنی رکعت ہوتی ہے بولنا بھائی. دوسری رکعت میں امام آخری 2 آیت پڑھتا ہے. اکثر جگہ پہ آخری 2 آیت پڑھتا ہے. اگر اپنے کو عربی آتی ہوئے نا تو ہفتہ بھر ہم سوچتے رہے کہ کیا ہوگا. قرآن میں لکھا, قرآن میں اکثر امام پڑھتے جمعہ کی دوسری رکعت میں آخری 2 آیتیں. اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو, اما پارا پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم, پڑھو نا, ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ فرماتا ہے ایک نہ ایک دن بندہ میرے پاس آنا ہے اور حساب کتاب کا دفتر کھلے گا. اور قیامت میں جب بندہ آئے گا, اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا. سب سے پہلے رجسٹر کھلے گا نماز. سب سے پہلا رجسٹر. آج آپ کو ایک خوشخبری سناؤ. جب اپن قیامت میں جائیں گے نا, اللہ کہے گا فرشتوں کو اوپن رجسٹر اوپن, نماز. فرشتے کہیں گے اللہ کمپلیٹ, ماشاء اللہ سب نماز پڑھ کے آیا. اللہ کہے گا پڑھ کے آیا, جنت. بولو ڈائریکٹ جنت. اور اگر فرشتوں نے کہا اللہ نہیں, کبھی کبھی فجر چھوڑ دیتا تھا, کبھی عشاء بھی نہیں پڑھا تھا, اللہ کہے گا سائڈ پہ رکھو, اس کا حساب کتاب لوں گا. ایک ایک چیز کا حساب کتاب لوں گا. بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کا حساب لوں گا. اس کے پیسوں کا حساب لوں گا. کہاں کمایا وہ حساب لوں گا. کہاں خرچ کیا وہ حساب لوں گا. اس کی جوانی کیسی تھی وہ حساب لوں گا. اس کا بڑھاپا کیسا تھا وہ حساب لوں گا. اور اس نے کون سا عمل کیا, زکات دیا کہ نہیں دیا, صدقہ دیا کہ نہیں دیا, میں ایک ایک چیز کا حساب لوں گا. اور سمجھ لینا جب اللہ حساب لینے پر آوے تو بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے پیارو آ جاؤ نا, پہلی بات پکی کر لو نا, کرنے دھرنے والا کون ہے, اس پر بھروسہ کرو گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا بھروسہ کرو گے انشاءاللہ. نہیں ایک یقین بنا دو بھائی, ہمارا ماتھا کہیں اور جا کے کیوں جھکے, ہم اپنے سر کو کسی اور جگہ کیوں جھکائے, اپنا ماتھا کیوں جھکائے. ارے جب ہمارے دل میں ایک یقین بیٹھا ہوا ہے, کرنے دھرنے والا کون, یعنی ساتھ میں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون, اللہ ہی. بولو اللہ ہی. تو سب ارادہ پکا کرتے ہو انشاءاللہ. نہیں بولو نا ارادہ پکا کرتے ہو انشاءاللہ. نہیں بولو نا ایک مرتبہ بولو, کرنے دھرنے والا کون. یہ جو آپ بولتے ہیں نا وہ بھی اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. اپن جب دل سے بولتے ہیں نا, ہم لوگ دل سے بولتے ہیں اللہ تو ہی, اللہ تو ہی, اللہ سب کرنے والا تو ہی. اللہ کو اتنا اچھا لگتا,
آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو ایک مرتبہ ہمارے آقا، ساتھ میں بولو نا محمد الرسول اللہ، بیٹھے ہمارے نبی بیٹھے، بہت سارے لوگ بیٹھے، ارے بولو بہت سارے صحابہ بھائی بہت سارے صحابہ بیٹھے. معلوم نہیں ایک صحابی کونے میں بیٹھے ہوں گے، بھائی صحابہ تو بہت بیٹھے، ایک صحابی کونے میں بیٹھے ہوں گے اور بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے. کیا پڑھ رہے؟ آپ لوگ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اس لیے وہ صحابی قرآن پڑھ رہے، پورا مجمع بیٹھا ہے، سب خاموش سائلنٹ. ایک صحابی پڑھ رہے، چلو پڑھو. کیا پڑھ رہے وہ صحابی پڑھ رہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ صحابی نے یہ پڑھا، ہمارے نبی نے دیکھا اور کہا کون پڑھ رہا ہے؟ بہت سارے صحابہ بیٹھے، کون پڑھ رہا ہے؟ میں اقرا. کون پڑھ رہا؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میں پڑھا. ارے بھائی کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا نا، قرآن ہی پڑھا تھا نا. کہا اللہ کے رسول میں پڑھا. ہمارے نبی نے کہا کیوں پڑھے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں، تم کیوں پڑھے؟ قل واللہ احد کیوں پڑھے؟ اور صحابی رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس لیے پڑھا مجھے اللہ یاد آ گیا. بولو سبحان اللہ. اللہ کی توحید یاد آ گئی، اللہ کی قدرت یاد آ گئی. میرے دل نے کہا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس لیے میں نے پڑھا. اتنے اچھے انداز میں انہوں نے کہا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے اور فرمایا وجبت، جا تیرے کو مل گیا، جا تیرے کو. ارے وہ صحابی گھبرائے، اللہ کے رسول ماں وجبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ملا؟ ارے میں نے تو قل واللہ احد پڑھی، آپ کہتے ہو مل گیا، مجھے کیا ملا؟ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قل واللہ احد پڑھی، تو نے قل واللہ احد پڑھی، تو نے قل واللہ احد پڑھی، اللہ کی توحید بیان کی. تیرے پڑھنے میں دیر ہوگی مگر اللہ کے جنت دینے میں دیر نہیں ہوئی. اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا. بولو اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب. تو میرے دوستو، میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کبھی ہم لوگ بھی تو پڑھیں نا قل واللہ احد. پڑھیں گے؟ بولو ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تو وہی ہے. ارے ہاں بولو نا، اللہ تو، نبی بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، قل واللہ احد بھی وہی ہے، قبلہ بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے. تو اگر ان کو اللہ قل واللہ پہ جنت دیتا ہے، اللہ ہم کو بھی جنت دے گا. کھڑے بولو دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو ساتھ میں پڑھو نا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ساتھ میں پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالی فرماتا میرا نبی اعلان کر دے، بولو نا اللہ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے هو اللہ احد، بولو اللہ ایک، اللہ الصمد اللہ کسی کا محتاج، زور سے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں. پورا والوڑ ساتھ میں بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے بولو نا ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے بولو نا ہمارا ماتھا جھکے تو کس کے سامنے، ہمارے ہاتھ اٹھے تو کس کے سامنے، ہمارا حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی. ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہی. یہ بات پکی کر لو میرے دوستو، کرو گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ ایسے کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہی سکھایا. بولو ہمارے نبی نے ہم کو یہی سکھایا. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی، زور سے بولنا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں نا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ارے بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار مدینہ. ہمارا نبی آخری نبی، بولو ہمارا نبی آخری نبی. اور ایسا پیارا نبی، ایسا پیارا نبی کہ آپ کو بھی تعجب ہوگا جب ہمارے نبی معراج پہ گئے. بولو گئے کہ نہیں گئے؟ زور سے بولنا ہمارے نبی میرا. تو کہاں پہ گئے؟ عرش پہ گئے. بولو کہاں پہ گئے؟ عرش پہ گئے. لیکن جب جا رہے تھے نا تو جاتے جاتے بیچ میں جنت الفردوس آ گئی. کون سی جنت آ گئی؟ جنت جو سب سے بڑی جنت ہے. ارے بولو جو سب سے اونچی جنت ہے، اس سے بڑی کوئی جنت نہیں. ہمارے نبی جا رہے تھے بیچ میں جنت الفردوس آ گئی. ہمارے آقا ساتھ ہم نے پوری جنت کو دیکھا، کہا اللہ اتنی پیاری جنت اللہ کس کو دے گا؟ اللہ کس کو دے گا؟ یہ جنت کس کو دے گا؟
اللہ نے جواب میں کہا میرا پیارا نبی تیری امت کو عطا کروں گا. بولو نا کس کو؟ یعنی ہم لوگ کو. ارے بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے؟ آرام سے بولو نا، کیا کو ٹینشن لیتے ہو؟ جنت الفردوس. ہاں تو اس وقت ہمارے نبی نے پوچھا بھی اللہ جنت الفردوس میری امت کو دے گا؟ اللہ نے کہا ہاں دوں گا. کہا اللہ کیوں دے گا؟ میری امت اتنی اچھی ہوگی کہ میری امت کو تو جنت الفردوس دے گا؟ اللہ کا جواب سننا. اللہ نے فرمایا میرا نبی تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی، زور سے بولو، تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تجھ پر جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، اور تیری امت سے بڑھ کر کوئی اچھی امت نہیں. تو جنت بھی وہ دوں گا جس سے اوپر کوئی جنت نہیں. جب نبی سب سے بڑا، قرآن سب سے بڑی کتاب اور امت سب سے پیاری امت، تو جنت بھی سب سے اونچی والی جنت دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ جنت الفردوس اپنی. ہاں والوڑ میں خبر آئی تھی کہ جنت الفردوس سب سے اونچی والی جنت ہے. بولو کون سی جنت؟ جنت اپنی ہے نا؟ ارے بولو ہے نا؟ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اونچی والی جنت، اونچی والی جنت. اس کا مطلب ہے کہ کچھ جنت کیسی ہے، کچھ نیچے والی بھی جنت ہے. اس لیے کہ اللہ نے 8 جنتیں بنائی. والوڑ والوں سنو، اللہ نے کتنی جنت بنائی؟ کیسی بنائی ہوگی؟ ہاں جب اللہ نے جانے کا، اپنے کو جانے کا ہے. دیکھو منہ میں پانی آ رہا ہے. بولو نا اللہ نے کتنی جنت بنائی؟ جب پہلی والی بنائی تو فرشتوں کو کہا دیکھو دیکھو، اور فرشتوں نے دیکھا نا، کہا اللہ اتنی پیاری جنت بنائی. اللہ نے کہا پہلی دیکھا، دوسری دیکھے گا تو پہلی بھی بھول جائے گا. تو سوچو کہ پہلی سے اچھی کون سی، دوسری سے چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر آخری جنت 8ویں. بولو کون سی جنت آپ کو نام معلوم ہے؟ 8 جنتوں کے نام معلوم ہے؟ اے بھائی یا تو ہاں بول دے یا نہ بول دے. یعنی اپنے کو جہاں جانے کا ہے وہاں کا نام ہی نہیں معلوم ہے. یعنی میرے کو والوڑ آنے کا ہوئے تو میرے کو ایڈریس تو معلوم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اپنے کو کہاں جانے کا ہے؟ جنت میں جانا ہے بھائی، جنت الفردوس. ہاں اللہ کے رسول کو کہا، اللہ نے کہا یہ جنت تو تیری امت کی ہے. ارے بولتے جاؤ سبحان اللہ. میں 8 جنتوں کو بتا رہا ہوں، ساتھ میں بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ایک ایک بات پہ سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ بولو 8 جنتیں بنائی. اللہ نے سب سے پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا. بولو نام. آواز نہیں آ رہی، بولو نام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی. بولو جنت النعیم. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی، جنت عدن. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی، جنت الخلد. بولو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی، جنت سلام. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی، جنت المقامہ. بولو جنت المقامہ. اللہ نے 7ویں جنت بنائی، جنت المأوا. بولو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جنت، 8ویں جنت، سب سے اونچی جنت اللہ نے بنائی، جنت الفردوس. اللہ نے 8 جنتیں بنائی. اللہ ہم کو کون سی دینے والا؟ کون سی؟ کون سے نمبر والی؟ اپنے کو کون سی چاہیے؟ پہلی دوسری چلے، والوڑ والے نہیں چلے. نہیں پہلی دوسری جمے کہ نہیں جمے؟ نہیں. کون سی چاہیے؟ اور اللہ نے اپنے کو دے دیے. بولو اللہ نے ہم کو. اس لیے کہ ہمارے نبی جب معراج پہ گئے، اللہ نے کہا تیرے سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تیرے پر جو کتاب آئی اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. اللہ نے کہا تیری امت سے بڑھ کے کوئی امت نہیں. جنت الفردوس دوں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ جنت تو میں آخری نبی کے امتی کو دوں گا. ارے اللہ میرے کو، آپ کو، ہم کو دے گا، قیامت تک آنے والے کو دے گا. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ فرماتا کلمہ پڑھنے والے بولو سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا کلمہ پڑھنے والے میرے بندے، اچھے اچھے عمل کرنے والے، نماز روزہ زکات صدقہ حج روزہ کرنے والے، اللہ فرماتا جاؤ تم سب کا ٹھکانہ میرے آخری نبی کے امتیوں،
تمہارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا جنت الفردوس میں، نہ ہٹے گا نہ ہٹایا جائے گا۔ اپن جنت الفردوس میں جائیں گے پھر باہر آئیں گے واپس؟ بھائی جو پہلی جنت ہے نا وہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے، کون سی والی؟ اور پہلی والی جنت میں 70 حور ہے، کتنی؟ تو اس سے سوچو کہ اپنی والی میں کتنی ہوگی؟ تو جنت الفردوس، ارے بولو نا اپنی ہے، نہیں ہے والوڑ والے اپنی نہیں ہے، اپنی ہے، چھوڑیں گے اپن دوسروں کی زمین نہیں چھوڑتے، وہ کا کو چھوڑے، وہ تو اپنی ہے، وہ تو اپنی ہے بھائی۔ جانا ہے نا جنت الفردوس میں، ارے بولو نا جانا کہ نہیں جانا؟ جنت الفردوس میرے دوستو اتنی پیاری جنت ہے، اتنی پیاری جنت ہے، اوپر ٹاپ والی جنت ہے، اور اللہ نے کہا میں یہ امت کو دینے والا، بس اللہ نے خالی ایک کنڈیشن رکھی، ٹکٹ لے کر آنا۔ اے بھائی جنت الفردوس کا ٹکٹ لے کر آنا۔ اللہ کہتا تیری جنت الفردوس تیری ہے، تیری ہے، آخری نبی کے امتیوں جنت الفردوس تمہاری ہے، بلکہ اللہ تو کہتا ہے جنت دوں گا، بولو جنت دوں گا، صرف اتنا کرنا میرے سے ڈرنا، بولو میرے سے ڈرنا، میرے نبی کی باتوں کو ماننا، ہے نا؟ سورہ رحمان میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ ارے بولو نا سورہ رحمان تو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ بولو نا سورہ رحمان تو سب کو یاد ہوگی، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پڑھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، اے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، گناہ چھوڑ دے، میں اور میرا نبی جو کہے کرنے والا بن جا، اللہ فرماتا جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ تو جنت الفردوس تو اپنی ہے نا بھائی، ہے نا اپنی؟ لیکن سب سے پہلی چیز جو ابھی شروع میں بتایا نا، اپنا دل بنا لے، کرنے دھرنے والا کون؟ 2 کام کر لے، جنت کا ٹکٹ جیسا اپنے ہاتھ میں آ گیا، 2 کام کر لے، ایک کام تو لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کام یہ کر لے زندگی گزاروں گا تو آقا محمد الرسول اللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی یہ کام کے لیے؟ دوسرا کام کے لیے ایک کام تو ہو گیا، دوسرا کام ساتھ میں بولو نا، ذرا ہاتھ اوپر کرو نا، بولو نا مصطفیٰ کا دامن، نہیں یہ بہت ضروری ہے، محمد الرسول اللہ کا خلاصہ ہے، بولو نا مصطفیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، ارے بولو نا محمد کا دامن، ہاتھ نیچے کرو اور ایک یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ، نمبر 2 محمد، اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر نہیں سب بولیں گے، اکیلا میں نہیں بولوں گا، اپنے ایمان کا سوال ہے، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، میں کو ایک بات پہ آنا اس سے بول رہا ہوں، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار۔ تم پورا مجمع ساتھ میں بولے، ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، آپ لوگ نہیں بولو، سب بلند آواز سے نہیں، ہم نہیں بولیں گے، اللہ جنت کی ہاں کرے گا، ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار۔ اب دیکھنا پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، ہمارا نبی کیسا؟ بولو ہمارا نبی کیسا؟ سب جواب سننا اور میرے ساتھ میں بولو ہمارا نبی وہ نبی، بولو ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی، بولو نا وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ ارے بولو ہوا؟ آج کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ بھائی چاند تو روز آتا ہے، کرو نا، یوں کرو، ہوتا ٹکڑا ہوتا نہیں آتا۔ میں بہت پتے کی بات بول رہا ہوں، ایک دم ایمان والی بات ہے، دیکھو خراب تو نہیں لگے گا نا آپ کو؟ نہیں خراب لگے گا، چھوڑ دو، نہیں بولو خراب تو نہیں لگے گا نا؟ اپن یہ پکچر جو دیکھتے ہیں نا،
اس میں عجیب عجیب چیز نظر آتی ہے نا. ایک میرے کو ملا, میرے کو کیا بولتا ہے مولانا ایک دم سپر ہٹ فلم آئی ہے. میں نے کہا کیسا, تیرے کو کیسا معلوم؟ کہا 2 دن میں 10 کروڑ. تیرے ابا کو کتنا ملا؟ تیرے باپ کو کیا ملا اس میں؟ کر کے منہ کر. میں نے کہا کیسا پاؤلی ہے بھائی, کون 10 کروڑ لیتا نا, تو کا کر کے ہنستا ہے بھائی. لیکن میرے کو کہتا نہیں قاری صاحب دیکھنے جیسا. میں نے کہا یار ٹکٹ بہت مہنگی ہوئی گی نا, اب مولانا کہاں سے اتنی مہنگی ٹکٹ لاوے؟ تو میرے کو کہتے ہیں فکر مت کرو, میں آپ کو چلنا ہے تو میں لے کے آؤں گا ٹکٹ. میں نے کہا میرے کو چلنے کا, لیکن صورت میں جائیں گے نا سب بولیں گے قاری احمد علی پکچر دیکھنے آیا, تھیٹر میں آیا. تو میرے کو کہتے ارے ایسی جگہ اپن تھیٹر میں جائیں گے کوئی دیکھے گا بھی نہیں. میں نے کہا ہاں کوئی نہیں دیکھے گا, اوپر والا تو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ ارے بولو دیکھے گا. پھر میں نے اس کو کہا چل چل سب بات چھوڑ, کیوں میری تشکیل ایسی تشکیل کرتا جیسے جماعت میں لے کے جاتا ہو. میں نے کہا بھائی ہے کیا یہ تو میرے کو بتا, پکچر میں ہے کیا؟ میرے کو کہتا ہے قاری صاحب تم دیکھو تو پتا. میں نے کہا بھائی تو بتا تو صحیح ہے کیا؟ کہا کیا آج کل بولے فلم جو آتی ہے ایسی سپر ڈوپر ہٹ فلم. میں نے کہا ہے کیا؟ کہا وہ جو ہیرو ہے نا, ہیرو 15 مالے سے چھلانگ لگاتا ہے. تو میں نے کہا بیچارہ مر گیا ہوئے گا. کہتا قاری صاحب یہ تو دکھانے کا, مرا تھوڑی. میں نے کہا 15 مالے سے گرا, مرا نہیں. کہتا نہیں مرا نہیں, بھاگا, دوڑا. میں نے کہا دوڑا؟ ہاں. پھر کیا بولا معلوم؟ دوڑا 40-50 دشمن اس کے پیچھے بندوق لے کے دھار 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 دھار. میں نے کہا مرا؟ کہا نہیں, کبھی ادھر گلاٹی کھاوے, کبھی ادھر گلاٹی کھاوے, کبھی ادھر اس کو. تو میں نے کہا پھر؟ کہا اس کے ہاتھ میں بندوق آ گئی. میں نے کہا پھر؟ تو کہا اس کے ہاتھ میں بندوق آ گئی, اس نے دھار 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 سب مر گئے. دیکھنے جیسا ہے بھائی, یہ تو آپ کو بھی بولتا ہوں دیکھنے جیسا ہے کہ نہیں دیکھنے جیسا. ایسا کوئی ہو یا 15 مالے سے چھلانگ لگاوے مرے نہیں, اور 40 آدمی اس کے اوپر فائرنگ کرے تو نہیں ہوئے, وہ ایک کرے تو سب مر جائے. یہ تو کوئی ولی ہے. میں نے کہا یار یہ تو دیکھنے جیسا, لیکن میں نے کہا ایک کام کرے اپن ایکسپیرینس کرے. کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیے میرا گھر جو ہے نا راندیر میں, یہ 4تھے مالے پہ ہے. میں نے کہا دیکھیے میرے گھر کا 4تھے باہر گیلری ہے, جا اس پہ جا, وہاں سے تو خود ہی مار. میرے کو کہتا ہے کون؟ میں نے کہا میں نہیں, تو کہتا کیا قاری صاحب اتنی عقل نہیں ہے, اپنا پاؤں واؤں ٹوٹا نے مرا ورا تو. میں نے کہا نہیں ٹوٹے گا. کیسے قاری صاحب گارنٹی کیا؟ میں نے کہا وہ 15 مالے سے کودا نا. ارے وہ ہیرو 15 مالے سے کودا تو اس کا پاؤں نہیں ٹوٹا, وہ تو دوڑا, تو 4 مالے سے. تو اب آیا, اب بولتے نا اب پھنسا. اب میرے کو بولتا ہے قاری صاحب تم تو سمجھتے نہیں ہے, وہ تو ایکٹنگ کرتا ہے, وہ تو پردے پہ. ارے بولو پردے پہ. میں نے کہا مطلب جھوٹ ہے؟ کہتے ہاں قاری صاحب وہی تو بولنا چاہتا, وہ تو ایکٹنگ کرتا ہے. بس میں نے کہا اب آیا بھائی تو برابر میرے پاس آیا. میں نے کہا وہ ایکٹنگ کرتا ہے. کہاں؟ میں نے کہا وہ ڈھونگ کرتا ہے. کہاں؟ میں نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے. کہاں؟ میں نے کہا وہ دھوکہ دیتا ہے. تو کہا ہاں وہ فراڈ کرتا ہے. کہاں؟ میں نے کہا وہ اتنا بڑا بڑا گناہ کرتا ہے اور تیرے کو اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے؟ وہ جھوٹ بولے, وہ فراڈ کرے, وہ خیانت کرے, وہ عزتوں پہ حملہ کرے, وہ مال کھسوٹے, وہ فائرنگ کرے, وہ دشمنوں کو مارے, دوستوں کو مارے, وہ تیرے کو اچھا لگا اس کا چہرہ؟ ارے تو کیا پکچر 3 گھنٹے کا دیکھ کر آیا کہ اس کے چہرے کی طرح چہرہ بنا دیا, اس کے کپڑے کی طرح کپڑا بنا دیا, اس کی طرح اٹھنا, اس کی طرح بیٹھنا, اس کی طرح باتیں کرنا, بلکہ ڈائلگ بھی بولتا ہے تو اسی کے ڈائلگ بولتا ہے. میں نے کہا جو جھوٹا ہے, فراڈی ہے, دھوکے باز ہے, خیانت ہے, جو ڈھونگ کرتا ہے, جو ایکٹنگ کرتا ہے, اس کے بال تیرے کو پسند آئے, اس کا چہرہ پسند آیا, اس کے کپڑے پسند آئے, اس کا بولنا پسند آیا, اس کی ادا پسند آئی, اس کا ڈائلگ پسند آیا, جو سارا سر سے پاؤں تک جھوٹا اس کی سب چیزیں تجھے پسند آئی, اور میرے نبی نے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, وہ نبی تجھے نہیں پسند آیا. وہاں ایکٹنگ نہیں تھی, وہاں تو حقیقت تھی. ارے بولو وہاں تو بھائی جو نبی صحیح کرے ان کا چہرہ نہیں پسند آیا, اور جو پردے پہ ڈھونگ کرے اس کا چہرہ. تو اس سے سوچو کتنا بڑا پاؤلی ہوگا یہ, اس کی عقل کے ٹھکانے ہی نہیں ہے. جب اس کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے, معلوم ہے کہ یہ دھوکہ ہے, معلوم ہے کہ یہ فراڈ ہے, معلوم ہے کہ یہ غلط ہے, پھر بھی اس کا چہرہ اچھا لگا, اس کا کپڑا اچھا لگا, اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا لگا, اس کی سٹائل اچھی لگی, اس کا ڈائلگ اچھا لگا. اور ہمارے نبی نے جو انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے وہ نہیں اچھا لگا؟ میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہاں بھی ایسے پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں,
पैसेंजर पेशेंट यहाँ भी बैठे हुए, देखो देखो दाढ़ी का है। ए भाई हमारे नबी के चेहरे पे थी? ए वालोड़ वाला यहाँ बोल दे या ना बोल दे, बात खत्म कर दे। नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? नहीं, ऐसा ठंडा जवाब थोड़ी मिलूंगा, थी या नहीं थी? अभी भी आवाज नहीं आ रही। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, और हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। ए हमारे नबी खूबसूरत थे कि नहीं थे? ए बोलो ना, खूबसूरत थे कि नहीं थे? देखो हमारे नबी तो बहुत खूबसूरत थे। बोलो हमारे नबी तो बहुत, बल्कि अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपका दिल खुश खुश हो जाएगा। हमारे नबी तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन सारे नबियों में एक और नबी भी बहुत खूबसूरत थे। आपने नाम सुना होगा? अरे बोलो ना, हाँ नाम मालूम है आपको, बोलो ना। हजरत, वो इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह जब उनका किस्सा बयान करता है ना, तो अल्लाह कहता है किस्सा भी खूबसूरत है। सवाल होता अल्लाह सभी किस्से खूबसूरत है, ये क्यों? अल्लाह कहता ना, जिसका किस्सा बयान किया वो भी तो बहुत खूबसूरत है ना? कुरान में है कि नहीं? कुरान में पढ़ो ना, सूरह यूसुफ पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन। ये पूरा मजमा बोलो, हजरत यूसुफ खूबसूरत थे कि नहीं थे? जब हजरत यूसुफ को बाजार में लाए बेचने के लिए, आपको मालूम है, हजरत यूसुफ को बाजार में लाए और क्या बोले, किसको देंगे? जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, आज से यूसुफ उनका गुलाम। लेकिन हजरत यूसुफ को ऐसे नहीं लाए, पर्दे में लाए, क्योंकि चेहरा ऐसा चमकता था। इसने कहा कि पर्दा उठेगा, बोली शुरू होगी, जो सबसे ज्यादा बोली देगा यूसुफ उनके नाम पे होगा। अरे आपने सुना कि नहीं सुना ऐसा? और आपको मालूम है क्या हुआ? उस जमाने में एक औरत थी, बोलो उस जमाने में एक, हाँ, जिसका नाम था फारियाह। बोलो क्या नाम था? फारियाह। बोलो क्या नाम? फारियाह। बहुत मालदार थी, बड़े ऊंचे खानदान की थी, बड़ी खूबसूरत थी। उसने सबको चैलेंज किया, कहा कि यूसुफ को मैं खरीदूंगी। कहा क्या लेके जाएगी? कहा देखना, वो तो दिन आएगा तो बताऊंगी मैं क्या लेकर आऊंगी। भाई सब लोग लेकर आए, कोई लाखों लेकर आए, कोई करोड़ों लेकर आए, कोई अब्बजों लेकर आए। सब लोग खड़े थे, भाई यूसुफ को खरीदना, यूसुफ को खरीदना। और अगर यूसुफ को लाया जाएगा, पर्दे में लाया जाएगा, पर्दा उठेगा, बोली शुरू होगी। सब लोग लेकर आए, लेकिन बिल्कुल पर्दा उठने का वक्त था तो वो औरत आई। क्या नाम उसका? और वो क्या लेकर आए मालूम? 1000 खच्चर। खच्चर कहते हैं जानवर को, जो घोड़े की तरह, घोड़े और गधे के बीच का जो जानवर होता है ना, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? 1000 खच्चर लाई, और हर खच्चर पर सोने की बड़ी बड़ी लादियां लगा के लेकर आए। बड़ी बड़ी लादियां, जिससे खच्चर की कमर भी दब गई थी। वो जब आए और लाकर उसने 1000 खच्चर को मैदान में खड़ा कर दिया, और सबकी कमर के ऊपर ऊंची ऊंची सोने की लादियां। अब जितने लोग खरीदने वाले थे ना, सब बोले चलो वापस, अपना काम नहीं है, इसलिए ये इतना बहुत सामान लेकर आए, इसका कौन मुकाबला करेगा? और आकर क्या कहती है, ए जितने खरीदने वालों, देख लो मेरा सामान देखो, 1000 खच्चर है, सोने की लादियां है, और अगर कोई इतना लेकर आएगा तो मैं 1000 और लेकर आ जाऊंगी। सब समझ गए अपना यहाँ पे काम, लेकिन कम से कम पर्दा उठेगा, यूसुफ को देखेंगे तो सही कैसा दिखते। तो इतने में तो हजरत यूसुफ आए, पर्दा उठाया गया। जब सबने देखा ना, किसको देखा? बोलो किसको देखा? हजरत, अल्लाह ने कैसा खूबसूरत बनाया होगा। वो औरत ने भी देखा, यूं देखा, और देखने के बाद कहा मेरे को नहीं खरीदना है। क्या कहा? मेरे को, किसी को खरीदना हो तो खरीद लो, मेरे को नहीं खरीदना है। सबने कहा तूने तो सबको पीछे कर दिया और तू कह रही मेरे को नहीं खरीदना है। कहा ना, खरीदना नहीं है, इसलिए कि मैं जितना सामान लेकर आया हूं ना, उससे यूसुफ को नहीं, यूसुफ के एक पांव की उंगली को खरीदा जा सकता है। ये तो इतना खूबसूरत है कि पूरे यूसुफ को इतने में कैसे खरीदूं? ये तो पांव की एक उंगली खरीद सकती इससे, बाकी यूसुफ तो इतना खूबसूरत है। कहा मेरे को खरीदना नहीं है, लेकिन एक सवाल पूछना है, मुझे इजाजत दो कि मैं जाऊं यूसुफ के पास और जाकर सवाल पूछूं। इजाजत मिली। बोलो कौन सी औरत आई? फारिया। आकर क्या सवाल पूछ रही है? कहा एक ही सवाल पूछूंगी, मन खलक़का, यूसुफ किसने पैदा किया तुझे? यूसुफ तुझे पैदा किसने किया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, खलक़नी अल्लाह, अल्लाह ने मेरे को पैदा किया। वो औरत ने जोर से चीख मारी, अल्लाह ने पैदा किया। अरे जब तू इतना खूबसूरत है तो तेरा पैदा करने वाला कितना खूबसूरत होगा। मैं तुझे क्यों खरीदूं? पैदा करने वाले की न बन जाऊं? अरे मैं तुझे क्यों खरीदूं? जब तू इतना खूबसूरत है तो तेरा पैदा करने वाला कितना खूबसूरत होगा। कहा ये जितना माल है मैंने सब सदका कर दिया।
اور آج سے عبادت کروں گی تو صرف اللہ کی عبادت کروں گی. میرے دوستو اب سننا, یہ واقعے کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف ہمارے نبی فرماتے ہیں یوسف انا اجمل منہ. ہمارے نبی فرماتے اللہ نے یوسف کو بے شک خوبصورتی دی لیکن اللہ نے مجھے ان سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا. بولو نا, مجھے ان سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام جب پانی پیتے تھے تو دور سے نظر آتا تھا پانی آپ کے گلے میں اترتا تھا, اور ہمارے نبی جب مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آیا کرتی تھی. بھائی یوسف خوبصورت تھے تو اندر ہی خوبصورتی اترتی تھی. میرے نبی کو اللہ نے وہ حسن اور بہار دیا کہ مسکراتے تھے. ہمارے نبی صرف مسکراتے تھے, سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آیا کرتی تھی. تو میرے دوستو جب یوسف سے زیادہ خوبصورت ہمارے نبی ہے تو قسم کھا کر بولو نبی کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. اور اپنے کو وہ چہرہ پسند؟ ہاں بھائی ہاں بول یا نہ بول, پسند ہے؟ تو داڑھی کا ہے, داڑھی آپ کو خراب لگتا ہے میں بولتا ہوں تو؟ میں داڑھی پہ بولتا ہوں تو خراب. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, سننا بہت اچھا مزہ آئے گا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, حضرت خواجہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. بولو کیا نام؟ حضرت مولانا اسماعیل. وہ بھی داڑھی پہ بہت بولتے تھے, بیان بھی کرتے تھے, داڑھی پہ بہت بولتے تھے. ایک دن انہوں نے داڑھی پہ بولا تو کوئی جوان آیا, کہا حضرت داڑھی پہ نہیں بولنے کا. مولانا اسماعیل شہید کا پرابلم, کہا داڑھی نہیں ہوئے نا وہی اچھا. مولانا نے کہا کیوں؟ کہا پیدا ہوتے تو داڑھی کہاں ہوتی ہے؟ پیدا ہوتے ہیں داڑھی نہیں ہوتی ہے. معلوم ہوا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ داڑھی نہیں ہوئے, کیونکہ آدمی ارے بولو نا پیدا ہوا تو داڑھی تھی. نیچرل چیز ہے کہ آدمی پیدا ہوا اور داڑھی نہیں. تو مولانا کو کہتا ہے کہ دیکھو خوبصورتی تو اس میں جے داڑھی نہیں رکھنے کا, کیونکہ پیدا ہونے والے بچے کی داڑھی نہیں ہوتی, مطلب اللہ داڑھی دے کے بھیجتا. تو مولانا نے بہت اچھا جواب دیا, تیرے سب دانت توڑ دے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ پیدا ہوئے تو تھے, وہ کیوں نہیں توڑتا؟ بھائی جب نیچرلی بننا ہے تو دانت توڑ دے, دیکھ کیسا دکھے گا. داڑھی میں سمجھ میں آیا, نیچرل دانتوں میں نہیں سمجھ میں آیا. وہ تو مولانا تھے اسماعیل شہید, بہت بڑے بزرگ تھے, اس کو اتنا اچھا جواب دیا. میرے جیسا نپٹ ہوتا تو کوئی اور بھی جواب دیتا. اور صحیح بات ہے میرے دوستوں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. تینے پورا مجمع ساتھ میں بولے نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ابھی بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. دیکھو آپ لوگ اگر میرا ساتھ دو گے نا, میں ایک اچھی بات سنا کے, ایک واقعہ سنا کے بات ختم کر دوں گا. بھوک لگی ہے نا؟ آپ کو نہیں پوچھ رہا ہوں, اپنے آپ کو پوچھ رہا ہوں بھائی. آپ لوگ گھر سے پوچھ کے آئے ہو؟ نہیں گھر میں بیوی کو پوچھ کے آئے ہو؟ کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو؟ نہیں میں لمبا بیان کروں, کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو؟ ارے ہاں یا نہ بول دے نا بھائی, کوئی ٹینشن تو نہیں نا. ہارون تو افریقہ سے ہے, بیوی کے ساتھ ہے بغیر بیوی کے ہے؟ ساتھ میں. تو تیرے کو بھی ٹینشن منہ پہ سے دکھتا, دکھی نظر آتا بھائی. بھائی آپ لوگ پوچھ کے آئے نا, گھر سے پوچھ کے آئے, کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ آپ کو معلوم ہے ہارون, سننے جیسی بات میں ڈھونڈ رہا ہوں. یہاں کوئی ایسا ہے جو بیوی سے نہیں ڈرتا؟ سکندر یہ بھی سوچا کہاں میرے اوپر مصیبت آنے کا. آپ کو معلوم ہے نا, معلوم ہے ایک بادشاہ تھا. بادشاہ اس نے اپنے وزیر کو کیا بولا معلوم؟ اپنے وزیر کو بولا کہ معلوم کرو اپنے پورے گاؤں میں, بھائی بادشاہ تھا پورے گاؤں کا, شہر کا, کہا اپنے گاؤں شہر سٹی میں معلوم کرو کون بیوی سے ڈرتا ہے اور کون بیوی سے نہیں ڈرتا ہے, دونوں کو الگ الگ کرو. اور وزیر نے کہا بادشاہ میں بھی ڈرتا ہوں. تو کہا تو ڈرتا نہیں ڈرتا میرے کو مطلب نہیں, تو معلوم کر. اور وہ بیچارہ وزیر کیا کرے. کہا بھائی جو بیوی سے ڈرنے والے سب ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. جو نہیں ڈرنے والا ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. ادھر بھی پردہ ڈال دو, ادھر بھی پردہ ڈال دو. بادشاہ آنے والا, بادشاہ آنے والا. چلو ادھر بھی پردہ, ادھر بھی پردہ. بولو کون آیا؟ ارے ساتھ میں بولو نا کون آیا؟ او بادشاہ. سننا کون آ گیا؟ او بادشاہ. وہ بادشاہ جیسا آیا. بھائی کچھ مسئلہ جی؟ آواز نہیں جا رہی باہر. ٹھیک ہے, لاؤ آ جاؤ.
میں تو سمجھا کہ مولانا آئے ہوں گے کہ چل بھائی بیان ختم کر، بہت ہو گیا. خوش تھا میں کہ چلو کوئی تو رحم کرنے والا آیا. مولانا کو خیال آیا کہ بھوکا بیچارہ بیٹھا ہے. تیرے کو معلوم نہیں تھا کہ پہلے سے 2 رکھ دے ہوئے؟ بھائی سنا نا وہ بادشاہ تھا، کیا بولا وزیر کو؟ کیا بولا؟ ایک طرف سب کو جمع کر. کس کو جمع کر؟ جو بیوی سے ڈرتا. اور ایک طرف جو بیوی سے. وزیر تھا کیا کرتا، بادشاہ کا غلام تھا، اعلان کر دیا یہاں بھی پردہ، یہاں پردہ، پھر بیچ میں سٹیج لگایا. سٹیج پہ کون آ کے بیٹھا؟ آ کر بولا. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ ہو گیا. ادھر پردہ اٹھے گا سب بیوی سے ڈرنے والے، ادھر جب پردہ اٹھے گا بیوی سے. اور وزیر کیا بولتا؟ بادشاہ میرے کو پرمیشن دے، میں بھی وہاں جا کے بیٹھ جاؤں. بادشاہ نے کہا جا تو بھی بیٹھ جا. پھر جب جانے لگا تو کہا ادھر ہے پہلے کام پورا کر. کیا کہا کہ پردہ اٹھاؤ. پردہ اٹھایا تو پورا گاؤں ادھر آ گیا تھا. یہاں جو بیٹھے آپ لوگ مت سمجھنا، میں اشارہ کرتا ہوں، آپ لوگ مت سمجھنا. جیسا پردہ اٹھایا پورا گاؤں ادھر. بادشاہ کو غصہ آیا، میرا گاؤں اور میرا شہر یہ ایسا کیسا؟ سب بیوی سے ڈرتے، بیوی کے غلام میں. بہت غصے ہوا. اور غصے میں کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ وزیر کو بولتا ہے چلو سب کو ایک ایک انڈا دے دے. انڈا سمجھتے ہو نا؟ انڈا دے دے. کہا کیوں؟ کہا نشانی ہے، بیوی سے ڈرتا ہے. انڈا لے کے جائے گا نا، ایسا گاؤں میں لے کے جائے گا، پتا چلے گا جس کے ہاتھ میں انڈا ہے وہ بیوی سے. وزیر کو کہا تو بھی لے لے. وزیر نے کہا کوئی بات نہیں. کہا چلو اب یہاں کا پردہ اٹھا. اٹھا. بولو پردہ اٹھا. ایک پٹھان کھڑا ہے. بولو کون؟ اور سکندر جیسا ایک پٹھان کھڑا. بادشاہ نے دیکھا، کہا تو اکیلا؟ کہا میں بیوی سے ڈرے ورے نہیں اپن. تو کہا کیا؟ ارے کہا میں بیوی سے ڈروں. ارے یوں آنکھ نکالتا ہوں نا، آنکھ نکالتا ہوں تو رونا شروع کر دیتی ہے. اور کبھی غصے ہوتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتی ہے. آپ پٹھان آدمی ہے، پٹھان کا بچہ یوں آنکھ نکالے تو روئے اور چلاؤ تو بے ہوش ہو جائے. بادشاہ بہت خوش ہوا، ایک تو ملا. بادشاہ نے کہا ہے وزیر کو کہا اپنا جو سب سے اچھا سفید والا گھوڑا ہے نا، وہ گھوڑا اس کو دے دے. یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے گا اور بادشاہ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے گا تاکہ پتا چلے گا یہ وہ ہے جو بیوی سے ڈرتا. پٹھان کو تو مل گیا. بولو کیا ملا؟ اس کے جیسا ہوگا، سکندر جیسا. بیٹھ گیا گھوڑے ووڑے پہ بیٹھا اور چلا. ابھی تو بادشاہ بیٹھا، اتنے میں تو واپس آیا. ارے وہ گھوڑے پہ واپس. کہا بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ بات تو برابر ہے، بیوی بہت ڈرتی میرے سے، لیکن کہا تو آیا؟ کہا میں آیا اس لیے میں یہ گھوڑا لے کے گھر پہ گیا نا تو میری بیوی بولی سفید گھوڑا لے کے آیا. وہ تو گھوڑا پہلے سے اپنے گھر میں ہے، کوئی اور کلر کا لے کے آنا. بادشاہ کے پاس تو کالا بھی ہوگا، براؤن بھی ہوگا، لال بھی ہوگا. یہ سفید گھوڑا تو پہلے سے اپنے گھر پہ، کوئی الگ کلر کا لے کر آ. تو کہا بیوی بولی اس لیے میں گھوڑا چینج کرنے آیا. بولو کیا کرنے آیا؟ گھوڑا. سمجھ گیا بادشاہ. کہا گھوڑا دے دے. وزیر کو کہا لے گھوڑا لے لے. تو کہا کون سے کلر کا دو گے؟ وزیر کو کہا 2 انڈے پکڑا دے ہاتھ میں. 2 انڈے. سب کو 1 انڈے دیا، اس کو 2 انڈے دیتے. آپ لوگ بھی ہنسے تو میرے کو اچھا لگا تھوڑا. کب سے ایسے اداس بیٹھے تھے، کیونکہ آپ کو بھی ایسا ہوتا ہوگا قاری صاحب ہنساتا کا گئے، ہنساتا نہیں، توا گرم کر رہا ہوں، ابھی روٹی پکانے کا ٹائم آ رہا ہے، ابھی وصولی کا ٹائم آ رہا ہے. ارے بولو نا بھائی، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ ہوگا؟ ارے بولو نا ہوگا. آپ کو آج ایک بہت عجیب بات سناؤں. سنو گے؟ سکندر سنے گا؟ بہت اچھی بات سناؤں گا. اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نا تو میرے کو دل ہوتا ہے بولنے کا. اس لیے آپ لوگ یہاں پہ الف با تا سا پڑھتے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ میں نہیں پڑھا ہے. ارے ہاں بول رہے بھائی، پڑھا ہے تو پڑھا ہے. وہ پلاسٹک کی تختی آتی تھی نا پہلے، کس نے پڑھا بھائی الف با تا سا؟ سب پڑھے ہوئے ہیں نا الف با تا سا. اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے، انہوں نے بھی پڑھ لیا ہوگا. بھائی پڑھ لیا نا بچے آپ لوگوں نے؟ آتا ہے آپ کو الف با تا سا آتا ہے بولنے؟ آتا ہے؟ اے والوڑ والا آتا ہے؟ بولو میرے ساتھ میں، بولو الف. چلو جلدی چلو نا آگے. الف. ارے جلدی. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را را سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا غمزہ یا. برابر نا؟ ارے بولو برابر پڑھا. اب آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں. یہ شروع کہاں سے ہوا؟ الف. ختم کہاں پہ ہوا؟ برابر نا؟ شروع ہوا الف پہ، ختم ہوا.
والوڑ والوں میں اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں، ہر حرف کو اٹھاؤ، اس میں نبی کا نام ملے گا. الف میں، با میں، تا میں، سا میں، جیم میں، ہر حرف کا آپریشن کرو، اس میں نبی کا نام ملے گا. ہمارے نبی کا نام اس کے اندر ہے. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ عربی زبان ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے الف با تا سا یا تک یہ عربی زبان ہے. عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے. اس میں ہر حرف میں نبی کا نام ہے. کیوں؟ عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے، مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کوئی بھی حرف کو لے لو، کس کا نام ملے گا؟ وہ کس کا نام ملے گا؟ ہمارے نبی کا نام ملے. کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ یہ عربی زبان ہے، اس کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے. اس کے ہر حرف میں نبی کا نام ہے. اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو ہمارے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ. جیسا آپ کو سننا ہے، چلو سننا ہے، آپ کو سننا ہے. کہاں چلیں گے؟ الف سے لے کے میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ چلو شروع کرو. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو بولو، الف سے ہمارے نبی کا نام، اور احمد ہمارے، جلدی جلدی بولو، احمد ہمارے نبی کا نام ہے قرآن میں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. آیا نا؟ بولو الف سے ہمارے نبی کا نام. چلو با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو با سے ہمارے نبی کا نام. اور قرآن کے اندر ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ بشیر. تو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو با سے نبی کا نام. کہاں تک اپنے کو چلنے کا ہے؟ زور سے بولو، کہاں تک چلنے کا ہے؟ اور جب چلے جائیں گے تو پتہ کیا چلے گا؟ پتہ یہ چلے گا کہ عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں ہے تو میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ. تو چلو آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جاؤ نا. آپ کو تو آ گیا نا. بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام. یاد ہے، زور سے بولو. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. تا سے نبی کا نام تنویر. بولو تا سے نبی کا نام تنویر. سا سے نبی کا نام ثاقب. جیم سے نبی کا نام جمیل. ہا سے نبی کا نام حبیب. خا سے نبی کا نام خاشع. دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا. زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا. را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا. اور زا سے نبی کا نام ذاکر بیت اللہ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. آگے چلنا ہے نا، آگے چلنا ہے نا. فات چلیں گے، جلدی جلدی سنیں گے نا آپ لوگ، سنیں گے نا انشاءاللہ. کہاں تک ہو گئے؟ الف سے لے کے کہاں تک آ گئے؟ زا تک. آگے کیا آئے گا؟ جلدی جلدی بولو بچے، آگے کیا آئے گا؟ سین. سین سے بولو، سین سے ہمارے نبی کا نام سراج ہو گیا. شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا. صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا. ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا. طا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا. ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا. عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا. غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا. فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا. قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا. کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا. لام سے نبی کا نام لعیق ہو گیا. میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا. نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا. واو سے نبی کا نام والی ہو گیا. ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا. حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا. رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. بتاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ یہ تو میں نے آپ کو عربی میں سنا ہے، بولو تو اردو میں بھی سنا ہوں. اردو میں سننا ہے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ سب ابھی سنیں گے تو پھر بعد میں والوڑ کون بلائے گا؟ سننا ہے آپ کو اردو میں سننا. یہ عربی میں تو کتابوں میں لکھا ہے، یہ اردو میں تیار کیا کہ جب عربی میں ہو سکتا ہے تو اردو میں بھی دیکھو کہ بھائی الف سے لے کے یا تک چلے جاؤ. ہر حرف کو پوچھو، ہر حرف کو پوچھو تو کیا کہنا چاہتا ہے. بھائی تختی تو لے کر آ گئے. کبھی ہم نے الف کو پوچھا تو کیا بول رہا ہے؟ با کو پوچھا تو کیا بول رہا ہے؟ تا کو پوچھا تو کیا بول رہا ہے؟ ارے میرے دوستو، عربی اور اردو میں ہمارے نبی کے لقب کو لاؤ. الف سے شروع کرو گے یا تک پہنچو گے. بولو کہاں تک پہنچو گے؟ وہ سننا ہے آپ لوگوں کو، سننا ہے؟ ہاں تو سنتے جاؤ، سنو میرے ساتھ میں بولتے جاؤ. الف 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 نے کہا. بولو الف نے کہا. اللہ کا رسول آ رہا ہے. اللہ کا رسول کس سے شروع ہوتا ہے؟ بولو اللہ کس سے شروع ہوتا ہے؟
کہا الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا بولتے جاؤ سبحان اللہ بولو، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، تو سا نے کہا ثروت والا امام آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، تو کھا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے۔ بھائی صحیح ہے نا؟ دال نے کہا دال نے کہا دو جہاں کا دلہا آ رہا ہے، تو زال نے کہا ذکر کرنے والا ذاکر آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، تو زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، بولو زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، تو شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، تو صاد نے کہا صبر کرنے والا صابر آ رہا ہے، اور ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، تو ضا نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، تو غین نے کہا غریبوں کا سہارا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کی منزل آ رہا ہے، بولو فقیروں کی منزل آ رہا ہے، تو قاف نے کہا قریشی آ رہا ہے، قاف نے کہا قریشی آ رہا ہے، تو کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، تو میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، تو واو نے کہا والضحی واللیل اذا سجا آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، حمزہ نے کہا آمینہ کا لال آ رہا ہے، بچ گئی یا نے کہا یکتا دو جہاں شاہ مدینہ آ رہا ہے۔ میرے دوستو الف سے لے کے یا تک چلے جاؤ، ہمارے نبی کا نام ملے گا، بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ زور سے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا؟ آج سے کون کون تیار ہے بھائی؟ نبی کا چہرہ بنائیں گے انشاءاللہ؟ ارے بولو نا بنائیں گے انشاءاللہ؟ نہیں زور سے بول رہے بھائی بنائیں گے انشاءاللہ؟ بنا لے بھائی نبی کا چہرہ بنا لے، قیامت میں اللہ پوچھے نا کیا لے کر آیا، کہنا اللہ کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے محبوب کی صورت تو لے کر آیا۔ ارے بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ اب میں آخری واقعہ، اس پر میرا اور آپ کا فیصلہ، قربانی۔ ہمارے نبی کو جو پسند ہے وہ دے دو، اللہ جنت دے گا۔ ہمارے نبی کو کیا پسند ہے بھائی؟ ہمارے نبی کو ہمارا پیسہ پسند ہے؟ ارے بولو گھر، ارے بولو گھر، اپنی دکان، اپنا مکان۔ ہمارے نبی کو کیا ارے نبی کو پوچھو نا، ہمارے نبی کو پوچھو آپ کو کیا پسند ہے، امتی کیا دیوے تو آپ کو پسند ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی اگر تو مجھ سے محبت کرتا، اگر تو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا، اے میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، مدینے والے کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا جائے گا۔ تو میں آپ سے یہ قربانی مانگنے آیا ہوں، نماز دو گے نا بھائی؟ نہیں پورا والوڑ ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگ رہا ہوں، کچھ نہیں چاہیے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ کا واسطہ دے کر بولتا ہوں، اس وقت حالات بہت خطرناک ہے، بہت حالات خطرناک ہے۔ آج حق کو دبایا جا رہا ہے، بولو حق کو دبایا جا رہا ہے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اخبار کے ذریعے آج حق کو دبایا جا رہا ہے، باطل کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ دعا پڑھو جو ہمارے نبی نے پڑھی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ دعا پڑھو، اللہ ہم کو حق بتا دے، اس میں چلنے والا بنا دے، اللہ باطل بھی بتا دے، اس سے بچنے والا بنا دے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ میرے دوستو اس وقت جو حالات آ رہے ہیں نا، ایک ہی سہارا ہے ہمارے پاس، باقی ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ارے بولو باقی ہمارا کوئی نہیں ہے۔ جس کو چاہا مارا، جس کو چاہا سلایا، جس کو چاہا زمین میں گاڑ دیا، جس کو جو چاہا وہ کیا۔ ہمارے پاس ایک چیز ہے میرے دوستو، اور قسم کھا کے بولو انشاءاللہ یہ قربانی دو گے انشاءاللہ، بولو دو گے انشاءاللہ۔ وہ چیز کیا ہے جو ہمارے نبی چاہتے ہیں وہ دے دو۔ ہمارے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، زور سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، زور سے بولو میری آنکھوں کی ٹھنڈک،
اب میں آپ کو ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا تو اندر ابھی جھٹکا مارے گا اور نماز کے لیے دل تیار ہو جائے گا. لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہوگا، ہاں وہ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے بہت اچھی بات بولی. ہاں ایمان سویا ہوگا یا مویا ہوگا؟ سویا ہوگا، کوئی لات مارے گا اٹھ جائے گا. بھائی آدمی سویا ہے اس کو یوں کر کے چوک کے اٹھے گا. سویا آدمی اٹھ جاتا ہے، مرا ہوا آدمی مرے ہوئے کو کتنا بھی اٹھا، او بھائی اٹھنے بھائی، اٹھے گا؟ وہ نہیں اٹھے گا. تو اگر ایمان سویا ہوگا نا، اب جو میں سناؤں گا نا اٹھ جائے گا ایمان. لیکن اگر ایمان مرا ہی ہوگا تو کچھ بھی سناؤ کیا فائدہ، کیا فرق پڑتا ہے میرے دوست. اس لیے جو بات میں بولنے جا رہا ہوں نا بہت خطرناک، ایسے دل کو لگتی ہے، ڈائریکٹ لگتی ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ قرآن سے بات کروں گا. کس سے بات کریں گے ہم؟ قرآن سے. پہلے یہ بتاؤ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں آپ سب لوگ ساتھ میں بولو گے تو میرے کو اچھا لگے گا. ابھی تک بولے نہیں ہونا، جلدی بولو نا بھائی. قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اپنے کو بس 15-20 منٹ میں بات ختم کرنا ہے. بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو نا قیامت. ارے قرآن میں لکھا ہے تو آئے گی. میں قرآن میں لکھا ہے، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، یہ تو یاد ہوگا، آپ کو بھی یاد ہوگا. اللہ کہتا قیامت آئے گی. القاریعۃ مالقاریعۃ وما ادراک مالقاریعۃ. اس کا ترجمہ قیامت. بولو قیامت. ہاں ابھی اما پارا ہی پڑھو، اما پارا یاد ہے. قیامت آئے گی. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. بولو قیامت. پڑھو بچوں میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کہا قیامت آئے گی. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. بولو قیامت. بلکہ ایک آیت تو ایسی ہے 29ویں پارے میں، ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے نا پھر بھی دھکا لگتا ہے. اگر پڑھنے والا پڑھے اور سننے والا سنے، ترجمہ نہیں آئے پھر بھی جھٹکا لگتا ہے. قیامت. ارے بولو نا قیامت. پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وما ادراک ما الحاقہ. بولو قیامت. اب میں آتا ہوں، بس آخری بات، فیصلہ آپ لوگ کرنا. قیامت آئے گی نا، سب لوگ میدان میں جمع ہوں گے، میں بھی آپ بھی ہوں گے نا، سب جمع قیامت میں جمع ہوں گے نا. اس وقت اللہ اتنے پیار سے بولے گا. اللہ کی آواز بھی کیسی پیاری آواز ہوگی. ارے بھائی جب قاری لوگوں کی آواز اتنی اچھی تو پیدا کرنے والے کی آواز کتنی اچھی ہوگی. اللہ اتنا پیار سے بولے گا، یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو تم قیامت میں جمع ہو، میرے بندو اس جدونی، چلو نا میرے کو سجدہ کرو. اللہ کہے گا اس جدونی، میرے کو سجدہ کرو. سجدہ کس کو کرنے کا؟ اور اللہ ہی کہتا میرے کو سجدہ کرو. وہاں قیامت میں جتنے نمازی ہوں گے نا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء وتر پڑھنے والے، پٹافٹ چلو سجدہ کرو سجدہ کرو سجدہ کرو. ایک دوسرے کو بولے چل سجدہ کرو. تھوڑی دیر میں تو سارے نمازی سجدہ کریں گے. جب نمازی سجدہ کریں گے اللہ اتنے پیار سے کہے گا ارفعوا رؤوسکم، اٹھاؤ سر اٹھاؤ. سب نمازی سر اٹھائیں گے. اللہ کیا ہوا؟ سجدہ پسند نہیں آیا؟ اللہ کہے گا معلوم ہے تم کرنے والے تھے، دنیا میں بھی تم سجدہ کرتے تھے، آج بھی تم نے کیا، اب کتنا سجدہ کرو گے؟ اٹھو، جنت الفردوس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بولو جنت الفردوس کا دروازہ. یہ قرآن میں لکھا ہے. یہ جو بات میں بول رہا ہوں نا، کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں. پڑھو میرے ساتھ میں، پارہ نمبر 18 پیج نمبر 1. بولو پارہ نمبر 18 پیج نمبر 1. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتا میرے پیارے 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 بندے، 5 وقت نماز پڑھنے والے، اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، ہم جنت الفردوس کا فیصلہ کرتے جائیں گے. تو زمین پہ نمازی ہوگا، آسمان پر جنت الفردوس والا ہوگا. تو بھائی پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، لیکن وہی قیامت کے میدان میں پھر اللہ غصے میں، بھائی نمازی کہاں چلے گئے؟
بھائی سر اٹھائے, اللہ نے کہا جاؤ جنت میں, تو رکیں گے؟ بھائی نمازی رکیں گے؟ اور سوچے گا اللہ کب سے جنت مانگتا تھا, ابھی ملی ہے, دھڑا دھڑ جنت میں چلا جائے گا. اب اللہ کا غصہ, اس لیے نمازی تو چلے گئے, دوسرے لوگ سب ہے. اللہ کہے گا, اب غصے میں اللہ کہے گا یا عبادی, اے میرے بندو کرو نا سجدہ, کیوں سجدہ نہیں کرتے ہو؟ کرو. لما لم تسجدونی, کرو سجدہ کرو. اور سب بے نمازی کھڑے ہوں گے. بولو کون کھڑے ہوں گے؟ اللہ کہے گا کرو سجدہ کرو. دیکھ تیرا باپ کیا چلا گیا جنت میں, وہ تیرا دادا جنت میں چلا گیا, وہ تیرا چچا اور تیرا ماما جنت میں چلا گیا, تو سجدہ کر. تو دیکھو کیا کرے گا معلوم, وہ سجدہ کرنے جائے گا. جیسے سجدہ کرنے جائے گا, یہ جو کمر ہے نا کمر, یہ دیکھو اس کو کیا بولتے کمر, اللہ یہاں پہ ایک لوہا رکھے گا, اور وہ لوہا رکھے گا جس کو اللہ کہتا میری قسم 3000 سال جہنم میں گرم کرا ہوگا. 3000 سال جہنم میں اللہ نے گرم کیا, وہ لوہا اللہ یہاں رکھے گا. وہ جیسا سجدہ کرنے جائے گا نا, سجدہ تو کیا رکو بھی نہیں کر سکے گا, اور رکو کرے گا اور کہے گا اللہ, اور وہ جہنم کا جو لوہا جلے گا, لکھا ایسا چلا کے روئے گا, آنسو ختم ہو جائیں گے, خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں گے, آنسو ختم ہو جائے, اتنا زور سے چلے گا. اللہ کہے گا سجدہ کر, تو کیا کہے گا اللہ ہوتا نہیں ہے. بولو اللہ کیا کہے گا معلوم, ہوتا نہیں والی بات نہیں ہے, میں کرنے بھی نہیں دوں گا. اللہ تو کرنے نہیں دے گا. اللہ کہے گا نہیں, وہ چلاتا ہوگا, چیختا ہوگا, خون کے آنسو روتا ہوگا. اللہ کہے گا میری قسم کرنے نہیں دوں گا. اس لیے کہ دنیا میں اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی, امام کے پڑھنے کی آواز آتی تھی. ارے فجر میں وہ اذان دینے والا الصلاۃ خیر من النوم کہتا تھا, ہر نماز کے پہلے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہتا تھا. اذان کی آواز تیرے کان میں آئی, مگر تو تندرست تھا, تو اندھا نہیں تھا, تو بہرا نہیں تھا, تو لولا لنگڑا نہیں تھا, لیکن تو نہیں آیا. آج میں تجھے آنے بھی نہیں دوں گا. اور اللہ فرشتوں کو کہے گا پکڑو, میری قسم ہے سب کو جہنم میں پٹک دو. اور میرے دوستو کون سی جہنم میں پٹکو؟ فرشتے پوچھیں گے کون سی جہنم میں؟ اللہ کہے گا جو جہنم میں فرعون ہے, جو جہنم میں حامان ہے, جو جہنم میں میرے نبی کا دشمن ابو جہل ہے, بے نمازی کو بھی وہی جہنم میں جا کے پٹک کے آ جاؤ. میرے دوستو یہ قرآن میں لکھا. بولو کس میں لکھا؟ یہ کمر میں لوہا, اور سجدہ نہیں کرے گا. پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر, سورہ قلم رکوع نمبر 2, بولو پارہ 29 سورہ قلم رکوع نمبر. ہاں اللہ نے, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے کیسا عجیب منظر کھینچا. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کیا فرماتا, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ تعالیٰ کہتا قیامت کے دن میری تجلی آئے گی, اور اللہ کہتا آجا میرا بندہ سجدہ کر لے. بھائی آجا کیا کر لے؟ بے نمازی فلا یستطیعون. فلا یستطیعون یعنی اس میں طاقت, سجدہ کرنے کی طاقت ہے. کیوں نہیں ہوگی؟ خاشعۃ ابصارہم, شرم کے مارے گردن جھکی ہوگی. ترہقہم ذلہ, چہرے پہ اللہ کی پھٹکار ہوگی. اور اللہ کہے گا وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ کہے گا دنیا میں اذان کی آواز آتی تھی, ارے امام کے پڑھنے کی آواز آتی تھی, تو کبھی مسجد میں نہیں آیا. اللہ کہے گا جب طاقت والا تھا تو مسجد میں نہیں آیا, آج میں تجھے سجدہ کرنے بھی نہیں دوں گا. اللہ کہے گا میری قسم جہنم کے سوا تیرا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو بہت چوکھے شبدوں میں کہنے جا رہا ہوں, آپ برا نہیں ماننا. بہت چوکھے شبدوں میں کہنے جا رہا ہوں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنے جا رہا ہوں. ساتھ میں بول دو نمازی جنتی. بولو نمازی, یہی قربانی مانگ رہا ہوں. بولو نمازی, آواز نہیں آ رہی, نمازی. اور آپ نے سنا نمازی, بے نمازی جہنمی. یا اگر کوئی بے نمازی بیٹھا ہو تو سوچے کہ میں کیوں جہنم میں جا رہا ہوں, کیا میرے کو جہنم اچھی لگتی ہے؟ اسی لیے جب نمازی نماز نہیں پڑھتا ہے نا, مسلمان نماز نہیں پڑھتا, اللہ کہتا ہے نہ تذہبون, کہاں جا رہا ہے؟ تیرے کو معلوم ہے جہنم میں, پھر بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے. ارے اتنا نادان کیوں بن رہا ہے؟ اس سے میرے پیارو یہ قاعدہ ہے, قاعدہ اسٹیٹمنٹ ہے, اور میرا اور آپ کا نہیں ہے, اللہ رسول کا ہے. نمازی جنتی ہے. اور کھل کے بولو بے نمازی. آپ سوچ لو اپنی بیوی کے بارے میں, بہت اچھی لگتی نا بیوی,
پہلے یہ دیکھو نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، ورنہ آج تیرے کو بہت اچھی لگتی ہے نا، کل یہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر بولے گی میرا شوہر نماز کو جاتا تھا، میرے کو نہیں بولتا تھا، میرے کو آ کے پیار محبت کی باتیں تو کرتا تھا، میں جو مانگتی تھی وہ دیتا تھا، ہاں میں نے گھر مانگا تو گھر دیا، میں نے کارپیٹ مانگا تو کارپیٹ دیا، میں نے فرنیچر مانگا تو فرنیچر دیا، میں نے ایئر کنڈیشن لگانے کا تو ایئر کنڈیشن، لیکن اس نے میرے کو نماز کو نہیں بولا۔ اللہ کیا کہے گا، تو نماز پڑھتا تھا مگر کہتا نہیں تھا، جا اس کی وجہ سے تو بھی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا سماج، اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی، اپنا اڑوس پڑوس، ایک محنت کرو میرے پیارے دوستو۔ یہ ضروری نہیں ہے ہم تو پڑھیں گے دوسروں کو بھی پڑھوائیں گے، بولو پڑھوائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دیکھو ہمارا کام کہنا ہے، وہ مانے یا اس کی مرضی کی بات ہے۔ کبھی کبھی کوئی بولتا ہے کتنی مرتبہ بولنے کا اس کو، 20 مرتبہ بولا نماز پڑھنے پھر بھی آتا نہیں، کیا روز بولتے رہنے کا؟ میں کہتا ہوں بولتا رہے، کم از کم بولنے کی برکت سے تو نمازی ہو کے مرے گا۔ وہ بنے گا نہیں بنے گا مگر تو نمازی ہو کے بنے گا۔ بولو کرو گے انشاءاللہ؟ آج سے کون کون تیار؟ نہیں کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے، اور ہاتھ اوپر رکھنا، بولتے جاؤ میرے ساتھ میں، بولو انشاءاللہ۔ نہیں آواز اوپر کرو نا، انشاءاللہ بولو، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، ارے موت کی شام بولو انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، زور سے ہماری نماز قضا۔ پکا وعدہ کرتے ہو نا؟ ہاتھ نیچے رکھو، ایک وعدہ اور کر لو نا، ہم بھی پڑھیں گے دوسروں کو بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعوت تبلیغ کا کام کرو میرے پیارو، اللہ کی قسم چوٹی کا کام ہے، باؤنڈری والا کام ہے میرے دوستو۔ یہ وہ کام ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بیچارہ تشکیل کرنے والا پریشان ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو اللہ کی قسم اتنا بنیادی کام ہے، اپنے کو بھی بنا لے، دوسرے کو بھی نمازی بنا لے، وہ بنا نہ بنا اللہ تیرے گھر کو تو نمازی بنا دے گا۔ اس لیے بیوی کو بولو گے نا انشاءاللہ؟ بیوی کو ارے بولو گے نا؟ ہم لوگ سب بات، بیوی کی سب بات مانتے نا؟ کیسا بیٹھے؟ ہاں ہوں ہی کرتے۔ ایک کام کرو نا، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ صبح کا وقت ہوئے اور بیوی سوئی ہے، بولو بیوی سوئی ہے، شوہر اٹھ گیا، بیوی کو اٹھاؤ، بھائی پیار محبت سے اٹھ جا نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جا نماز کا۔ نہیں اٹھے نا، حدیث میں لکھا ہے ایک پانی کا وہ لو، پانی کا برتن لو اور پانی اس کے اوپر چھڑکو، پانی چھڑکو گے تو چوکے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پیار سے بولو نماز پڑھ لینا، بولو کرو گے انشاءاللہ؟ اور بیوی کو بھی یہی کہا کہ اگر تیرا شوہر اٹھ ہی نہیں رہا ہے، اٹھا دو، پیار سے اٹھا، نہیں اٹھے تو کیا کر، پانی چھڑک دیں، غصے میں پوری ڈول نہیں ڈال دینے کا، اٹھا کے۔ ہاں اور شوہر جب یہ چوک کے اٹھے نا، یہ کیا کر رہی ہے، اس کو بہت، میں تیری بیوی ہوں، میں تیری جہنم برداشت نہیں کر پاؤں گی، ہم دنیا میں ساتھ میں، آخرت میں بھی ساتھ میں، چل نماز کو چل۔ میرے دوستوں لکھا ہے کہ پانی چھڑک کر بیوی نے شوہر کو اٹھایا یا شوہر نے بیوی کو اٹھایا اور دونوں نے نماز پڑھ لی۔ اللہ کہتا ہے یہاں سلام پھیرتے ہیں، وہاں جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کرو گے؟ بولو اپنے گھروں میں ایسا کرو گے نا انشاءاللہ؟ اس لیے کہ اپن بیوی کو راضی کرنے کے اتنا بڑا ٹی وی گھر میں لائے نا، ارے لائے کہ نہیں لائے؟ عجیب، ہاں ٹی وی لے کر آیا، ٹی وی کو دیکھتا رہتا ہے، وہ بیوی بھی دیکھتی ہے، بچہ بھی دیکھتا ہے۔ اور اب تو میں بولتا ہوں کہ یہ شیطان بھی سو گیا، وہ بھی بولتا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے بھائی، کس کو بہکانے کا، پہلے ٹی وی تھا نہیں تھا، اب تو موبائل سب کے ہاتھ میں دے دیا، اب ٹی وی ہوئے نہ ہوئے یہ ٹی وی کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں میں ایک بات آپ سے کہوں گا، موبائل کا شوق کم کرو، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرو۔ جب سے موبائل ہمارے گھروں میں آیا ہے اتنی بڑی لعنت آئی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہمارے گھروں سے ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے پیارو کرو گے بھائی، کرو گے، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ میں تو صرف ایک ہی قربانی مانگنے آیا ہوں، پھر ایک مرتبہ بول دو نماز، نہیں سب پورا مجمع بول دو، کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی میں درود شریف کا کارڈ لے کر آیا ہوں، کس کو دیا؟ سکندر بھائی، اسلم بھائی کو کارڈ دیا ہے، وہ درود شریف ضرور لے کے جانا، بہت اچھا درود ہے، 1 لائن کا درود ہے، جز اللہ، بولو جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل، 1 لائن کا درود ہے، پڑھتے جاؤ، فرشتے ثواب پر ثواب، ہزاروں دن کا ثواب ملتا جائے گا، ایک بار پڑھے گا سالوں سال کا ثواب ملتا جائے گا۔ تو بھائی پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ تو وہ کارڈ اسلم بھائی انشاءاللہ آپ کو تقسیم کریں گے، آپ لوگ یاد سے لے کر جانا، اور جتنے لوگ بیمار ہیں ہم سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔
ابھی میں مغرب کی نماز واکانیر میں پڑھا، وہاں بھی مسجد میں کچھ بات ہوئی، عشاء بعد یہاں والوڑ میں بات ہوئی. ہمارا یہ بیٹا ہارون، ان کے ابا بیمار ہے، 2 دن پہلے آپریشن ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. یہ ہمارے سکندر بھائی بیٹھا ہے، بالکل ہمارے گھر جیسا تعلق ہے. ان کی سالی جس کا نام آصفہ ہے، اچانک بیچاری کا پریشر ہائی ہو گیا، کومے میں چلی گئی. 26 سال کی عمر، کومے میں. لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب کومے سے ہوش میں آئی تو پہلا جملہ بولتی ہے، کون سی نماز کا وقت آیا ہے، کون سی نماز کا وقت ہے. بتاؤ اللہ کو کتنا پیار آیا ہوگا. تو ہم اس بچی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس کو بھی شفا کامل عطا فرمائے. اور میری والدہ بھی بہت بیمار ہے، آپ دعا کریں اللہ میری اماں کو بھی شفا عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، اللہ تمام کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اب اگر آپ والوڑ والوں کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوئے تو لائٹ بند کرو، ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے، درود بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. بھائی سب تیار ہونا. اور ایک بات بتا دو بھائی، دیکھو میرا کھانا باقی ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے. میں ابھی سے سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دے دو، تاکہ اس لیے کہ ابھی کھانا باقی ہے، پھر واپس وہاں سورت تک جانا باقی ہے. اس لیے آپ لوگ دعا کرو اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے. میں سلام کروں، سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام. بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ. گردن جھکا دو، بالکل گردن جھکا دو. تھوڑی دیر کے لیے سوچو میں اور میرا اللہ، بس گردن جھکائے رکھو اور شروع کریں. اللہ 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 لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھیں. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. حميم
محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد المقتصد محمد الحسیب محمد الرؤوف محمد الرحیم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. اللہ تو عزت کا فیصلہ کرے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، لیکن تو اگر ذلت کا فیصلہ کرے تو ہمیں کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا. اللہ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما لے، کرم فرما دے، مہربانی فرما دے. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا. اللہ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. اللہ اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتا. اللہ اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے. اللہ 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 تجھ پر بھروسہ ہے. اللہ ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا. اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. اللہ تو ہمارا سہارا ہے. اللہ اللہ ہم تیرے محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں. اللہ اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم کو حالات سے بچا لے. اللہ شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شیطان کے دھوکوں سے بچا لے، نفس کے دباؤ سے بچا لے، الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے بچا لے. اللہ ہم سے دین کا کام لے لے. اللہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے. اللہ اللہ تو قریبوں کا کریم ہے. اللہ ہم نے بہت پاپ کیا، اللہ بہت گناہ کی. اللہ ہمارا پورا بدن گناہ سے بھرا ہوا ہے. اللہ لیکن تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا ہے، تو نے کبھی پیاسا نہیں تڑپایا ہے، تو نے کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے ہیں. اللہ اللہ تو دیتا گیا. اللہ ہم مانگتے گئے تو دیتا گیا. تو نے کبھی نہ نہیں کہا. اللہ اللہ آج تجھ سے بھیک مانگ رہے. اللہ اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہے. اللہ ہماری مدد فرما لے. اللہ ہماری مدد فرما لے. اللہ رحم فرما لے. اللہ کرم فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اے اللہ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہماری ماں بہت اچھی ہے. اللہ ہمارے ابا بہت اچھے ہیں. اللہ اللہ ہمارے اماں ابا کی عمر میں برکت دے دے. بہت محنت سے ہم کو بڑا کیا ہے. ماں نے بہت تکلیف اٹھا اٹھا کے بڑا کیا ہے. ایسے ہی ہم بڑے نہیں ہو گئے. اللہ بہت محنت کی ہے. ماں نے بہت محنت کی ہے. ہزاروں لوگوں کی گالیاں کھا کے ہمیں بڑا کیا. باپ نے خون پسینے کی کمائی ایک کر کے ہم کو بڑا کیا ہے. اے اللہ اللہ ہمیں ماں کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ تیری قسم وہ بیٹا بہت خوش نصیب ہوتا ہے جس کے گھر میں ماں آ جاتی ہے. اے اللہ ہمیں ماں کی خدمت کرنے والا بنا دے. ماں کے آنسوؤں کو پوچھنے والا بنا دے. اللہ وہ دن آئے گا ماں کا بھی جنازہ اٹھ جائے گا، پھر دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے گا. اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے کچھ جوان ایسے کوئی ماں کو گالی دے دیتا ہے. اللہ کوئی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے. اللہ کوئی ماں کو دھکا دے دیتا ہے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ تندرستی دے دے. اللہ صحت دے دے، شفا دے دے. اللہ یہ مجمع میں بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا. اللہ اللہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے. اللہ جب ماں کے انتقال کی خبر آتی ہے اللہ، اور ماں کا کفن کا کپڑا کیسے دیکھتا ہے اللہ، ماں کو کیسے دیکھتا ہے اللہ. اور ماں چلی گئی اللہ، آنکھ بند کر کے چلی گئی، اپنا چہرہ پھر واپس نہیں بتاتی اللہ، اپنا چہرہ نہیں بتاتی اللہ. مرحوم ابا چلا گیا اللہ، جنازے کو کندھا دے دیا اللہ، قبر میں ڈال دیا، ماں اور باپ کی قبر پہ مٹی ڈال دی اللہ. اللہ وہ چلے گئے اللہ.
اللہ ماں، اللہ تیری قسم ماں تو اتنی پیاری ہے، ہنستی ہے تو گھر باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ابا ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے نا اور ابا کہتا ہے بیٹا فکر مت کر میں تیرے ساتھ میں ہوں، اللہ ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے والا بنا دے، ہم کو نمازی بنا دے نا اللہ، ہم بہت دور ہو گئے اللہ، بہت دور ہو گئے نماز۔ اللہ فجر کی نماز کا تو پتہ ہی نہیں چلا اللہ، اللہ کب تک یہ لعنت برستی رہے گی اللہ، کب تک تو رحمت سے دور کرتا رہے گا اللہ، کب تک اس طریقے سے پھٹکار منہ پہ پڑتی رہے گی اللہ، اللہ ہمیں نمازی بنا لے، اللہ نمازی بنا لے، اللہ ہم کو پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ قیامت میں معاملہ بہت خطرناک ہوگا اللہ، اللہ اللہ نمازی بنا لے، اللہ ہم نے حدیث، اللہ میں نہیں بولوں اللہ، کبھی نہیں بولوں اللہ، لیکن ہم نے حدیث پاک میں پڑھا بے نمازی قبر میں جاتا ہے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اللہ بے نمازی کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے کفن کا کپڑا پھاڑ دیا جاتا ہے، اسے ننگا کر دیا جاتا ہے، اے اللہ اللہ جہنم کا لوہا اس کی آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کے جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، قبر میں سانپ اور بچھو لائے جاتے ہیں، ہڈیاں توڑی جاتی ہے، پسلی سے پسلی ملائی جاتی ہے، اللہ بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہم کو نمازی بنا دے، پورے والوڑ کو نمازی بنا دے، پورے گجرات کو نمازی بنا دے، بلکہ اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، دنیا کے ہر کلمہ والے کو نمازی بنا دے، اے اللہ چپے چپے میں تیرا کلمہ زندہ فرما دے، اللہ ہمارے کہنے میں غلطی سننے میں کوتاہی ہوئی اللہ معاف کر دے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا